السلام علیکم لسنرز، آج ہم نے ایپیسوڈ نمبر 29 پڑھنی ہے حالم کی، اور باب نمبر 11 ہے وقت کے اس پار۔ اور یہاں پر ہم نے ایپیسوڈ کو ختم کیا تھا 28 کو، وہاں پر مطلب جہاں سے ختم کیا تھا مراد ان کو چابی دے دیتا ہے اور وہ اپنے سفر پہ نکل پڑتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ڈیٹیل سے پڑھنا ہو تو میرے چینل پہ اپلوڈ ہو چکی ہے، آپ وہاں سے جا کے سن سکتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں۔ جس جنگل سے نکلنے میں ان کو 4 دن لگے تھے، راستہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ اس جنگل کے اندر 3 دن میں پہنچ گئے۔ فاتح اس دوران زیادہ تر خاموش رہا تھا۔ ایڈم کا موڈ بدستور بہتر ہوتا آیا اور تالیہ بھی جلد نارمل ہو گئی، بلکہ جیسے جیسے سفر گزرتا جا رہا تھا وہ پرجوش ہوتی جا رہی تھی۔ واو، ہم بالآخر واپس جا رہے ہیں۔ ہم واقعی واپس جا رہے ہیں نا سر؟ وہ رات کو جنگل کے اندر اپنے اپنے بستر بنا رہے تھے جب ایڈم نے پھر سے پوچھا۔ گھنے رین فارسٹ کے اونچے درخت خاموشی سے اس خطے کو دیکھ رہے تھے جہاں خشک پتے گرے تھے، اور فاتح ایک درخت کے ساتھ کھڑا رسیوں کا جھولا سا باندھ رہا تھا۔ آستین پیچھے کو چڑھائے وہ سنجیدگی سے اپنا کام کر رہا تھا۔ ایڈم کے سوال پہ محض اتنا بولا، تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے کیا؟ آپ پہ ہے مگر اپنے باپا پہ نہیں ہے، وہ جو مقابل درخت کے ساتھ اپنے بستر کو باندھ رہی تھی مداخلت کرتے ہوئے بولی۔ وہ تمہارا باپ ہے تالیہ، اس کو تم سے محبت ہے۔ وہ کام جاری رکھے ہوئے تھا، دونوں کی ایک دوسرے کی طرف پشت تھی اور وہ کام میں لگے تھے۔ ایڈم درمیان میں پتھر پہ بیٹھا باری باری دونوں کو دیکھتا تھا۔ مگر مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ آخر میں ہم میں سے کسی کو روک نہ لیں، یا پتہ نہیں کیا، مگر باپا ایسا ضرور کچھ نہ کر دیں جس سے ہمیں نقصان ہو۔ پھر چونکہ اس کی طرف پلٹی۔ انہوں نے اس ساری ڈیل میں کوئی کیچ تو نہیں رکھا نا؟ کوئی شرط، کوئی ضرر دینے والی بات؟ اس کی الجھن ختم نہیں ہو رہی تھی۔ فاتح کے ہاتھ رسیاں کستے تھمے صرف ایک پل کو، پھر اس نے کام جاری رکھا اور عام سے انداز میں بولا، میں نے کہا نا ہم صحیح سلامت واپس پہنچ جائیں گے، تو تم اتنی وہمی کیوں ہو رہی ہو؟ تو آپ اتنے چپ کیوں ہیں؟ کیونکہ میں آگے کا سوچ رہا ہوں۔ مجھے ایک دنیا کو اپنی گمشدگی کے متعلق جواب دینے ہوں گے۔ 4 ماہ چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا۔ اس نے جھولا مکمل کر لیا تھا، پھر ایک کپڑا سامان سے نکالا، اسے جھاڑا اور رسیوں کے پنگوڑے پہ ڈالا۔ اس بار جنگل میں پچھلی دفعہ کی طرح کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی کیونکہ سامان ان کے پاس تھا۔ آپ فکر مت کریں توانکو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ فاتح نے پلٹ کے ایک اچٹتی نگاہ اس پہ ڈالی۔ وان فاتح کو کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں پڑی کبھی تالیہ۔ شاید وہ ویسا ہی بے نیاز تھا جیسے ہمیشہ ہوتا تھا، شاید یہ سب اس کا وہم تھا۔ اس نے بس شانے اچکا دی اور واپس اپنا بستر بنانے لگی۔ مراد راجہ اب کیا کرے گا سر؟ سلطان کو بیٹی کی گمشدگی کی خبر کیسے دے گا؟ کیا بہانہ کرے گا؟ ایڈم، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں صرف اپنی نجات کے بارے میں سوچنا ہے، اور یہ تم ہی تھے جو 4 ماہ سے واپس جانے کے لیے شکایتیں کر رہے تھے۔ اب جب تمہیں راستہ مل رہا ہے تو بہتر ہے کہ ملاقے کے ہیرو نہ بن سکنے کے غم کو بھول کے تم اپنے ماں باپ اور اپنی منگیتر کا سوچو۔ وہ ایک دم یوں جھڑک کے بولا تو ایڈم کے چہرے کے سارے زاویے درست ہو گئے۔ اس نے جلدی سے سر ہلایا۔ جی سر۔ فاتح اپنے بستر پہ لیٹ گیا، 2 درختوں کے درمیان فضا میں جھولتا رسیوں کا جھولا، اور اس نے ان کی طرف سے کروٹ موڑ لی۔ وہ درختوں کے درمیان خالی جگہ تھی جہاں چاند کی روشنی مدھم سی پہنچ رہی تھی۔ جانوروں کے بولنے اور کیڑوں کے رینگنے کی آوازوں کے ساتھ ساتھ دور کسی جھرنے کے بہتے پانی کی آواز بھی آ رہی تھی۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ تالیہ چپ چاپ کام کرتی رہی اور ایڈم پتھر پہ بیٹھا سوچتا رہا۔ پھر اس نے تالیہ کو مخاطب کیا، آپ جاتے ہوئے اپنے باپا سے کیا کہہ رہی تھیں؟ یہی کہ میں ان کے محل اور دولت پہ لعنت بھیجتی ہوں۔ جی، اور اسی لیے آپ نے اپنے کپڑوں میں جو پوٹلی چھپا رکھی ہے اس میں اچھے خاصے سونے، ہیرے اور جواہرات
جڑے زیورات موجود ہیں۔ وہ 3 دن سے جس راز کو دبائے پھر رہا تھا آج اگلے بنا نہ رہ سکا۔ تالیہ نے پلٹ کے کینہ توز نظروں سے اسے دیکھا۔ جائز اور حلال زیورات ہیں وہ، شہزادیوں کا حق ہوتا ہے، چوری کر کے نہیں لے جا رہی۔ کپڑا جھٹک کے بستر پہ بچھاتے ہوئے وہ بولی تو ہاتھ کی سرخ انگوٹھی چمکی۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ ناجائز ہیں، صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اتنی جلدی محل اور دولت پہ لعنت بھیجنے والی نہیں ہیں آپ۔ تنک کے بولا اور اپنے بستر بنانے اٹھ کھڑا ہوا۔ تالیہ خفگی سے کچھ بڑبڑاتی درخت کی طرف مڑ گئی۔ بالآخر ان کے درمیان تناؤ والی فضا ختم ہو رہی تھی۔ بالآخر تالیہ کو یقین آنے لگا تھا کہ سب ٹھیک ہے اور فاتح اسے کچھ نہیں چھپا رہا۔ ان کی طرف سے کروٹ موڑے فاتح کو اپنے سرہانے کھڑی اداس سی آریانہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتی وہ فکر مندی سے اس کی طرف جھکی۔ یہ آپ نے کیا کر دیا ڈیڈ؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کر دیا، ان دونوں کو بتایا ہی نہیں۔ جب ان کو معلوم ہوگا تو کیا ہوگا؟ آریانہ، وہ اس کو دیکھتے ہوئے اداسی سے بڑبڑایا۔ میں ان کے برابر کا نہیں ہوں، انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنے سے اوپر رکھا ہے، اور اٹس ویری لونلی ایٹ دا ٹاپ۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ جنگل کی ساری سیاہی ان آنکھوں میں سمو گئی اور دل بھی اندر تک اندھیر ہو گیا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب درختوں کے درمیان بندے جھولے نما بستر پہ سوئی تالیہ کی آنکھ کھلی۔ نرم سا لحاف اس نے چہرے سے اتارا اور پلکیں چند بار جھپکائیں۔ وہ چت لیٹی تھی سو اونچے درختوں کے آسمان کو چھوتے سرے نظر آ رہے تھے۔ مدھم چاندنی کہیں کہیں سے جھانک رہی تھی۔ پھر اس نے گردن چوکنے انداز میں موڑی۔ فاتح ایک پتھر زمین پہ کھینچتا اس کے جھولے کے قریب لا رہا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھنے لگی تو اس نے ہاتھ اٹھا کے روکا۔ شش شش، ریلیکس۔ اور پتھر قریب لا کے سیدھا ہوا۔ پھر اس پہ بیٹھا۔ یوں کہ تالیہ کی طرف رخ تھا، وہ دھیرے سے اٹھ بیٹھی۔ گرم لحاف اپنے گرد لپیٹے رکھا۔ جھولا ذرا سا جھولنے لگا پھر ساکن ہو گیا۔ کیا ہوا فاتح صاحب؟ تالیہ نے بال کان کے پیچھے رستے ہوئے مندی مندی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ ہاتھ میں کچھ اٹھائے ہوئے تھا، ساتھ ہی مانوس سی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ چاکلیٹ؟ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو جنگل میں آگے نکل گیا۔ وہاں کوکو کا درخت تھا، سوچا تمہارے لیے لے آؤں۔ یاد ہے تمہاری سالگرہ پہ تمہیں بہت لذیذ لگا تھا یہ؟ وہ پتھر پہ بیٹھا مسکرا کے کہتا چاقو سے پھل کاٹ رہا تھا۔ وہ بھی دھیرے سے مسکرا دی۔ آپ کو یاد تھا؟ ہاتھ بڑھایا تو فاتح نے پھل اسے تھماتے ہوئے چہرہ اٹھایا۔ وہ قدرے تھکا تھکا لگ رہا تھا مگر لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ 3 دن کی خاموشی کے بعد آج وہ فاتح لگا تھا جو اسی جنگل میں 4 ماہ پہلے اس کو تسلی دیتا تھا اور ہمت دلاتا تھا۔ ظاہر ہے مجھے یاد تھا۔ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا، آواز دھیمی تھی۔ یہ اب بھی لذیذ ہے۔ اس نے انگلی کٹے پھل کے پیالے میں ڈالی اور گودا منہ میں رکھا تو لذیذ رس اندر تک گھل گیا۔ وہ بس مسکرا کے اسے کھاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ تالیہ، پھر نرمی سے پکارا، ان 4 ماہ میں تمہارے خیال میں تمہارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے؟ 4-5 کلو وزن بڑھا ہے میرا، اور ہاں، چند جنگی امور کی تربیت لی ہے میں نے، شاہی آداب دیکھے ہیں، ہر روز ڈھیروں زیورات خود پہ لادنے کی مشق کی ہے، اور تالیہ، اس نے نرمی سے ٹوکا، باہر نہیں، تمہارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، تم نے کیا سیکھا ہے؟ نے گودے بھری انگلیاں لبوں پہ رکھ لی اور نکال کے سوچا، پتہ نہیں تمانکو، شاید کچھ بھی نہیں سیکھا، اب بھی دولت کی وہی ہرس ہے مجھے، اتنے زیورات ساتھ لائی ہوں، خزانہ اب بھی چاہیے مجھے، ہاں کوشش کروں گی کہ پرانی روش چھوڑ کے نئی زندگی شروع کروں۔ جب میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تالیہ کی پلکیں جھکی مگر اس نے ان کو اٹھا لیا اور مسکراتی رہی، تو تم کیا کرو گی؟
میں شاید امریکہ چلی جاؤں اپنے سارے جائز مال اور دولت کے ساتھ، اور بطور آرٹسٹ ایک نئی زندگی شروع کر لوں۔ پھر ٹھہری، پھل والا ہاتھ نیچے کر لیا۔ اندھیر رات میں وہ لحاف میں لپٹی جھولے پہ بیٹھی تھی اور سامنے پتھر پہ بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا وہ۔ میں جانتی ہوں ہم نے یہ نکاح صرف مراد راجہ کو بلیک میل کرنے کے لیے کیا تھا، ورنہ وہ زبردستی میری شادی سلطان سے کر دیتا اور اب ہم اس کو ختم کر دیں گے، لیکن میں چاہوں گی کہ ہم اچھے دوست رہیں۔ میں چھٹیوں میں ملیشیا آنا چاہوں گی، اور بھلے آپ وزیر اعظم بن جائیں، آپ ایڈم اور میرے لیے ہمیشہ وقت نکالا کریں گے۔ سال میں 1-2 مرتبہ ہم تینوں مل بیٹھ کے ان دنوں کو یاد کیا کریں گے، ٹھیک ہے نا توانکو؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ ایسا ہی ہو، مگر میں ایک اور بات اس سے زیادہ چاہتا ہوں۔ وہ نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تالیہ نے آبرو بیچ کے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کیا؟ تمہاری حقیقت جاننے سے پہلے میں تمہیں تاشا کہا کرتا تھا۔ اسی جنگل میں میں نے تمہیں پہلی دفعہ تالیہ کہنا شروع کیا تھا۔ جس لڑکی کو میں تاشا کہہ کے بلاتا تھا وہ میرے لیے ایک ناقابل بھروسہ، بے ایمان اور اداکارہ قسم کی عام سوشلائٹ تھی، مگر جب میں نے تمہیں جانا کہ تمہارا پیشہ کیا ہے اور تم ہی حالم ہو، تو میں نے تمہیں تمہارے اصل نام سے پکارنا شروع کیا۔ پھر کبھی تاشا نہیں کہا، کبھی تمہیں شہزادی نہیں سمجھا، کیونکہ اتنا زیور لاد کے، تاج اور زرتار لباس پہن کے بھی تم میرے لیے وہی تالیہ تھیں جو میری دنیا کی باسی تھی۔ لیکن اس روز، وہ ٹھہرا، بنا پلک جھپکے اس کو دیکھ رہی تھی وہ۔ اس روز قید خانے میں جب تم سپاہیوں پہ گھرائی تو میں نے تمہاری وہ آواز سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ ذرا سی شرمندہ ہوئی، فوراً وضاحت دینا چاہی۔ وہ تو میں غصے میں نہیں تالیہ، مجھے برا نہیں لگا تھا، بلکہ مجھے اچھا لگا تھا۔ جانتی ہو کیوں؟ وہ تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ کیونکہ بنا کسی تاج اور شاہی لباس کے اس دن تم مجھے شہزادی لگی تھی۔ وہ تمہارا اصل روپ تھا، تمہارا ریئل سیلف۔ تم مجھے توانکو کہتی ہو، ہماری دنیا میں اس لفظ کا مطلب مائے باس ہوتا ہے، لیکن اس وقت میں نے جانا تھا کہ تمہارا اصل مقام ایک باس کا مقام ہے۔ تم نے ان 4 ماہ میں اپنے اصل روپ کو دریافت کر لیا ہے تالیہ۔ تم ایک شہزادی ہو، ایک دانا شہزادی۔ تم روپ بدل بدل کے تنگو کامل کی ملازمہ یا کوئی ویٹریس یا کوئی 27 سوشلائٹ بننے کے لیے پیدا نہیں ہوئی تھی۔ تم یہ بہروپ اس لیے بناتی ہو، سچ اس لیے نہیں بول سکتی کیونکہ تم نے اصل کو کبھی دریافت ہی نہیں کیا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھ کے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم نے ان 4 ماہ میں جو سیکھا ہے اس کو ضائع مت کرو۔ واپس جا کے تم اس کو اپنی زندگی پہ لاگو کرنا، پھر تمہیں کسی چیز کا خوف سچ سے دور نہیں کرے گا۔ تم اپنے ساتھ سچی ہو جاؤ گی، تمہیں اپنے اوپر ملمہ چڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ تمہیں اپنے اصل روپ پہ اعتماد آ جائے گا۔ میں اس تالیہ کو کیل میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں جو قید خانے کے سپاہیوں پہ گھرا رہی تھی، ان کو ظلم کرنے سے روک رہی تھی۔ یہی چیز تمہاری سب سے بڑی طاقت ہوگی تالیہ۔ تمہیں کسی خزانے کی، کسی زیور کی ضرورت نہیں ہے، تم نے صرف وہی بننا ہے جو تم اس قدیم علاقے میں تھی۔ مجھے آپ کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی۔ میں چوری کرنا چھوڑ کے نئی زندگی شروع، اس نے کہنا چاہا، مگر ایک وقت آئے گا جب تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس وقت اس رات کو یاد کرنا۔ تم یاد کرنا کہ میں تمہیں ایسی ہی تالیہ دیکھنا چاہتا ہوں، شہزادی تاشا جیسی تالیہ، صرف تاشا جیسی نہیں بلکہ کسی باس کی طرح، نڈر اور جرأت مند۔ اور اس وقت اگر کوئی تمہارے اس روپ کو پسند نہ کرے تو تم اس کی پرواہ نہیں کرو گی، چاہے تمہیں ناپسند کرنے والوں میں ہی کیوں نہ شامل ہوں۔ ٹھیک ہے، اس نے نیم رضامندی سے سر ہلایا۔ میں اپنے اصل سے نہیں بھاگوں گی۔ اور ایڈم؟ اس نے گردن موڑ کے دور سوتے ایڈم کو دیکھا۔
اس نے اس دنیا سے یہ سیکھا ہے کہ انسان کو اپنی خوشی اپنے اندر ڈھونڈنی ہوتی ہے، بجائے دوسروں کے پیچھے بھاگتے رہنے اور دوسروں کی رائے پہ انحصار کرنے کے۔ انسان کو اپنی ذات پہ اعتماد کرنا سیکھنا ہوتا ہے۔ ہم اپنے سب سے اچھے دوست اور سب سے اچھے جج خود ہوتے ہیں۔ کوشش کرنا کہ تم ایڈم سے رابطے میں رہو اور اس کو بیساکھیوں کے بغیر اپنے قدموں پہ چلنا سکھاتی رہو۔ تمہیں اور اسے اس دنیا سے سیکھے سبق نہیں بھولنے چاہیے۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا تو تالیہ نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ ہم تو اچھے دوست رہیں گے نا فاتح صاحب؟ یوں ہی اس کو نام سے پکار دیا۔ میں ایسا ہی چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ اچھے دوست رہیں۔ وہ مسکرا کے پلٹا تو وہ پکار اٹھی۔ اور آپ نے کیا سیکھا؟ اس اندھیر رات میں درختوں کے ساتھ کھڑا فاتح ٹھہر گیا، پھر آہستہ سے مڑا اور سادگی سے مسکرا کے تالیہ کو دیکھا۔ کچھ بھی نہیں، میں جیسا تھا ویسا رہوں گا۔ ظاہر ہے۔ تالیہ نے گہری سانس لے کر شانے اچکائے۔ آپ سیلیبریٹی ہیں، پرفیکٹ ہیں۔ آپ میں خامیاں کیسی ہو سکتی ہیں جن کو اصلاح کی ضرورت ہو؟ نروٹھے پن سے بولی تو اس نے جواب نہیں دیا۔ آپ کا والیٹ میرے پاس ہے، اس میں وہ پاپ کارن بھی ہیں، وہ تم رکھ لو اس وقت تک جب تک میں اسے واپس نہیں مانگتا، وہ مبہم انداز میں کہتا اپنے بستر کی طرف بڑھ گیا۔ تالیہ بھی واپس لیٹ گئی اور آنکھیں موند لیں۔ کروٹ موڑ کے لیٹے ایڈم کی آنکھیں کھلی تھیں اور اس نے حرف حرف سنا تھا۔ وان فاتح یہ سب مجھے ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے تھے، پھر جے تالیہ کو کیوں کہا کہ وہ مجھے کہیں؟ 3 دن سے سر مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ اس نے خفگی سے آنکھیں بند کیں۔ اسے سو جانا چاہیے تھا۔ صبح انہوں نے دروازے کی طرف سفر کرنا تھا۔ جنگل پہ صبح اتری تو گھنے درختوں نے دیکھا 3 مسافر قطار میں چلتے جا رہے تھے۔ سب سے آگے چلنے والے مرد کی گردن میں سنہری چابی لٹک رہی تھی جو اس کو راستہ دکھا رہی تھی۔ گھوڑے وہ جنگل سے باہر چھوڑ آئے تھے اور اب پیدل تھے۔ چہروں پہ مٹی لگی تھی اور لباس میلا ہو رہا تھا، مگر وہ چل رہے تھے۔ اٹھتے قدم کے ساتھ تالیہ کو ان 4 ماہ کا گزرا ایک ایک پل یاد آ رہا تھا۔ 4 ماہ قبل وہ KL میں سن باؤ کے گھر کے صحن میں کھڑے تھے۔ زمین میں ڈھکن سا کھل گیا تھا اور نیچے سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ فاتح مشکوک سا تالیہ کو برہمی سے دیکھ رہا تھا اور وہ خزانے کی تمام زینیں اتر رہی تھی۔ جنگل میں وہ تینوں اس مقام تک پہنچے تو فاتح نے گردن سے زنجیر اتاری اور سنہری چابی زمین پہ رکھی۔ ایک دم ہوا چلی اور سوکھے پتے اڑتے گئے، جگہ خالی ہوتی گئی۔ وہاں ایک لکڑی کا ڈھکن نظر آنے لگا۔ وہ رین فارسٹ کی گھاڑ میں کھڑی تھی، ساکن، ساخت۔ اس کے سر کے اوپر سام تھا جس کو فاتح چاقو سے مار رہا تھا۔ سام کی گردن کٹ کے گر گئی۔ وہ خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پتے ہٹ گئے اور ڈھکن صاف نظر آنے لگا۔ وان فاتح نے تیزی سے ڈھکن کھولا۔ نیچے زینہ سا بنا تھا۔ ان تینوں نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ تالیہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا، خوشی اندر باہر بڑھنے لگی۔ وہ تینوں جنگل میں بیٹھے تھے، درختوں کی چھایا تلے، اور وہ ہرن کی گردن پہ چاقو پھیر رہی تھی۔ خون کے چھینٹے وان فاتح کے اوپر آ گرے تھے۔ وہ قدم با قدم زینے اترنے لگے۔ ایڈم بار بار دیواروں کو ہاتھ لگا کے ٹٹولتا۔ کیا وہ واقعی واپس جا رہے تھے؟ وہ بے یقین تھا۔ وہ پنجرے میں بندھے تھے اور پنجرہ اٹھائے گھوڑا گاری سڑک پہ سر پٹ دوڑ رہی تھی۔ تالیہ کے سر پہ چوٹ لگی تھی اور درد ہو رہا تھا۔ زینے اترتے وقت وان فاتح سب سے آگے تھا۔ دروازے پہ وہ پہلے پہنچا۔ تالیہ نے چابی مانگی مگر وہ خود آگے آیا اور تالے میں چابی ڈالی، پھر زنجیر ہٹا کے اسے کھولا۔ لکڑی کا قدیم دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ بندھارا کے محل میں کھڑی اپنے پاپا سے پہلی دفعہ مل رہی تھی۔ اس نے جامنی لباس پہن رکھا تھا اور کان کے اوپر بڑا سا پھول لگا تھا۔ دروازے کے پار وہی سب تھا جو پہلے نظر آیا تھا، طویل راہداری جو گیلی تھی۔ وہ تینوں تیزی سے اس پہ چلنے لگے۔ تالیہ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ ایڈم اب بھی دیواروں کو بے یقینی سے ٹٹول رہا تھا۔
وان فاتح ابو الخیر کی حویلی کی رسوئی میں کھڑا سراہی سے پیالیوں میں قہوہ انڈیل رہا تھا۔ دھار کی صورت میں گرتا قہوہ پیالی کو بھر رہا تھا۔ پتوں کے کڑنے کی خوشبو سارے میں پھیلی تھی۔ ان کے پیر پانی میں ڈوب رہے تھے اور اوپر سے قطرے بھی برس رہے تھے، مگر وہ چلتے گئے، چلتے گئے، چلتے گئے۔ ایڈم کتب خانے میں کتابیں اور قلم کاغذ پھیلائے بیٹھا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو وہ شعلہ دکھا رہا تھا اور کاغذ دھیرے دھیرے جل رہا تھا۔ راہداری ایک دوسری پانی بھری راہداری کے ساتھ آ ملی، دو دریاؤں کا سنگم۔ تالیہ کی آنکھیں فرط مسرت سے بھیگنے لگیں۔ صرف فاتح تھا جو سنجیدہ تھا، بے تاثر، سرد۔ وہ دونوں ابو الخیر کی حویلی کی چھت پہ اکڑوں بیٹھے باتیں کرتے ہوئے دور تک پھیلے اندھیرے میں ڈوبے ملاقے کو دیکھ رہے تھے۔ دو دریاؤں کے سنگم پہ تالیہ نے سر اٹھا کے دیکھا۔ وہاں کوئی ہما نہ تھا، مگر وہ نئی زندگی کی شروعات تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگی، یہاں تک کہ سب سے آگے نکل گئی۔ وہ ملکہ یانسو کے محل میں اس کے سامنے کھڑی تھی اور طبیب کو ڈانٹ رہی تھی۔ اس کا تاج سنہری دھوپ میں چمک رہا تھا اور ملکہ دنگ کھڑی اس کو اپنی حمایت کرتے دیکھ رہی تھی۔ فاتح اب سست روی سے چل رہا تھا، اسے اب واپس پہنچنے کی جلدی نہ تھی۔ ایڈم کا چہرہ اب جیسے پرسکون ہونے لگا تھا، اسے یقین آنے لگا تھا۔ دربار میں رکھی سنہری پہ موجود اپنے نام کی تختی پہ محصور سا ہاتھ پھیر رہا تھا۔ ساتھ ہی دستے رکھے تھے جن کے اوپر لکھا بنگارا ملایو جگمگا رہا تھا۔ دوسرے دریا کے پار وہی زینہ تھا۔ تالیہ بھاگ کے اس پہ چڑھی، سامان کی پوٹلی سنبھالے وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ فاتح بن رمضان کے قدم اتنے ہی بھاری ہو رہے تھے۔ رات راجہ سختی سے اس کا بازو پکڑے اس کے ساتھی کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ میز پہ رکھی اس کی ننھی سی لکڑی کی کشتی خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ لکڑی کا ڈھکن اس نے اٹھایا تو سیاہ رات دکھائی دی۔ وہ باہر نکلی تو خود کو سن باؤ کے صحن میں پایا، تاروں بھرا آسمان، اور اس نے گردن موڑی۔ نئے ملاقے میں جدید تراش خراش سے آراستہ سن باؤ کا گھر۔ وہ جیا کے چبوترے پہ کھڑا بلند آواز میں لوگوں سے مخاطب تھا، مگر وہ گردنیں افسوس سے ہلاتے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ ایڈم باہر نکلا تو بالکل دنگ رہ گیا، پھر بالآخر کھل کے مسکرایا، پیروں پہ گول گول گھوم گیا۔ وہ جدید ملاقہ ہی تھا، وہ جدید گھر ہی تھا۔ وہ تینوں سن باؤ کے برآمدے میں زمین پہ بیٹھے تھے اور چینی قاضی نے ان کی رضامندی لے رہا تھا۔ گواہ بنا ایڈم خالی دل اور خالی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ فاتح نے اوپر قدم رکھے اور سیدھا کھڑا ہوا تو ڈھکن خود بخود بند ہو گیا۔ زمین برابر ہو گئی، کنویں کا پانی بھر آیا، ایسے جیسے وہاں کوئی ڈھکن تھا ہی نہیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ دونوں مجسمے کی جگہ کے نیچے زمین میں سامان بھر رہے تھے۔ سن باؤ کے قدیم صحن میں تالیہ اور ایڈم تنہا تھے اور ان کے ہاتھ تیز تیز کام کر رہے تھے۔ وان فاتح نے صرف برآمدے کی طرف دیکھا۔ دیوار پہ لگی گھڑی 11:30 بجا رہی تھی۔ گھڑی پہ تاریخ کی اسکرین 16 جولائی دکھائی دے رہی تھی۔ وقت رک گیا تھا۔ وہ مراد کے قید خانے میں موقوف سلیب صورت بندھا کھڑا تھا۔ سپاہی اس کو پیٹ رہے تھے اور وہ کرب سے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ تالیہ نے دونوں بازو فضا میں پھیلا دیے اور آسمان کی طرف دیکھ کے آنکھیں موند لیں۔ جدید ملاقے کی ٹھنڈی ہوا اس کے سنہری بالوں میں سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ وہ آزاد تھی۔ ایڈم بھاگ کے برآمدے میں گیا اور وہاں رکھا ٹی وی آن کیا۔ اسکرین پہ نیوز کاسٹر خبریں پڑھ رہا تھا۔ تاریخ، وقت، خبر کی پٹیاں، سب 16 جولائی تاریخ کا تھا۔ وقت واقعی ہی تھم گیا تھا۔ اور کون کہتا ہے کہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، کہ کبھی کبھی کسی کے لیے کسی زمانے میں وقت تھم بھی جاتا ہے، اور تھم کے وہ انتظار کرتا ہے اپنی بھول بھلیوں میں کھو جانے والے مسافروں کی واپسی کا۔ تاریخ تھی 16 جولائی، دن تھا اتوار کا، سن تھا 2016،
اور وقت تھا رات کے 11:30 بجے جب وہ تینوں یکے بعد دیگرے زینے چڑھ کے اوپر آئے تھے۔ سن باؤ کا گھر پہلی نظر میں پہچانا نہیں گیا۔ یہ قدیم صحن اور گھر جیسا نہ تھا۔ ہر شے مرمت اور تزئین و آرائش کے بعد بنائی گئی تھی، مصنوعی سی، سوائے مجسمے کے۔ وہ چند ایک جگہوں سے ذرا ٹوٹا ہوا تھا، مگر یوں لگتا تھا کہ ماہرین بار بار اس کی ریپیئرنگ کرتے تھے۔ کوہا بھی مصنوعی سا لگتا تھا، کیونکہ وقت خود مصنوعی سا ہو گیا تھا۔ اور ہاں، تالیہ نے آنکھیں موندے، باہیں پھیلائے، فضا کو سونگھا۔ کوئی بو نہ تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس فضا میں سیزیم بھی تھا۔ 600 سال گزر گئے۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور پیروں پہ گول گول گھومی۔ چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ 557 سال، چیتالیہ۔ ایڈم ٹی وی بند کر کے واپس صحن کی طرف آیا تو اس کے چہرے پہ بھی وہی خوشی تھی۔ فاتح ان دونوں کو دیکھ کے بس ذرا سا مسکرایا۔ وہ نہ کسی چیز کو دیکھ رہا تھا، نہ فضا کو سونگھ رہا تھا، وہ بس ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے تالیہ کو باہر شور سنائی دینے لگا، بہت سی آوازیں، بے ہنگم موسیقی، گاڑیوں کے ہارن، ہر طرح کی بولیاں۔ اس کے تاثرات بدلے۔ فکر مندی سے بند دروازے کو دیکھا۔ یہ شور کیوں ہے اتنا؟ یہ 2016 ہے چیتالیہ، یہاں ہمیشہ ہی اتنا شور تھا۔ آپ قدیم زمانے کی خاموشی کی عادی ہو گئی تھیں۔ پھر اس نے فاتح کی طرف دیکھا۔ سر، آپ نے تو آج کے حل واپس جانا تھا۔ اسے سب یاد تھا۔ بلکہ آپ جا رہے تھے تو میں نے آپ کو روکا تھا۔ میں آج رات ادھر ہی رہوں گا، میں تھکا ہوا ہوں۔ فاتح نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا تو ایڈم لمحے بھر کو خاموش ہو گیا۔ تالیہ نے شور کے باعث جھرجھری سی لی۔ کیا کہ علم میں ہمیشہ اتنا شور تھا؟ اف، انسان کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا سے کیا بنتا جا رہا ہے؟ اسی اثنا میں باہر پولیس کے سائرن سنائی دیے۔ تالیہ چونکی۔ کیا میرے کان بج رہے ہیں؟ نہیں، ایڈم نے جانے سے پہلے پولیس کو بلایا تھا، تمہیں گرفتار کروانے۔ فاتح نے گہری سانس لی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ میرا نہیں خیال اب ایڈم تمہیں گرفتار کروانا چاہے گا، اس لیے میں ذرا ان کو فارغ کرتا ہوں، تم لوگ اندر ہی رہو۔ ایڈم ساتھ آنے لگا تو اس نے سختی سے منع کیا۔ ایڈم رک گیا، اسے ذرا خفت ہوئی۔ ایڈم، مجھے گرفتار کروانے کا سوچے تو صحیح۔ تالیہ نے کمر پہ دونوں ہاتھ رکھے گھور کے اسے دیکھا۔ ایڈم جواب میں کچھ تیکھا سا کہنے لگا، پھر مجسمے کے قدموں تلے زمین کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ ایڈم کی آنکھوں میں سوال اترا۔ کب؟ دھیرج، ابھی کافی وقت ہے ہمارے پاس، وہ مسکرا کے سرگوشی میں بولی۔ فاتح پولیس والوں سے معذرت کر کے واپس آیا تو اتنا ہی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ سیدھا برآمدے کی طرف چلا گیا۔ وہاں میز پہ لکھنے کا سامان رکھا تھا۔ اس نے نوٹ پیڈ اٹھایا اور قلم کھولا۔ میز پہ جھکے کھڑے سرسری سا پوچھا، ایڈم، تمہارا ای میل ایڈریس کیا ہے؟ ایک دم مخاطب کیے جانے پہ ایڈم گھبرایا۔ جی؟ ہمارے موبائلز تو جنگل میں 4 ماہ پہلے ناکارہ ہو گئے تھے نا، تم سے ابھی رابطہ تو ای میل پہ کرنا ہوگا نا۔ جی جی سر، لکھیں، وہ جلدی سے بتانے لگا۔ اور میرا ای میل ہے، وہ بھی کہنے لگی تو فاتح قلم بند کر کے سیدھا ہوا۔ اس کی ضرورت نہیں، تم لوگ اب جاؤ۔ وہ سنجیدہ تھا اور اس کے اعصاب بالکل پرسکون تھے۔ آنکھیں بے تاثر تھیں۔ برآمدے میں روشنی تھی اور وہ روشنی میں کھڑا تھا، دونوں پہلوؤں پہ ہاتھ رکھے۔ وہ اب ان کو یوں منتظر سا دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو، اب جاؤ، میں تھکا ہوا ہوں۔ جی بالکل، آپ آرام کریں، ہم اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، وہ سمجھنے والے انداز میں بولی۔ شکریہ، فاتح نے سر کو خم دیا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا، نگاہیں بے تاثر تھیں۔ ایڈم نے سلام کیا۔ فاتح نے اسے نہیں دیکھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی مڑنے لگی تو وہ بولا، تالیہ۔ وہ ٹھہری اور مڑ کے سیاہ آنکھوں میں سادگی لیے اسے دیکھا۔ جی؟ فاتح چند قدم چل کے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ اس کی گردن میں پہنی سنہری چابی صاف دیکھ سکتی تھی، وہ چمک رہی تھی۔ میں صبح ہونے سے پہلے پیپرز ایڈم کو بھیج دوں گا۔ کوئی ثبوت ہونا چاہیے نا رشتہ توڑنے کا۔
تم آزاد ہوگی اپنی اصل زندگی اپنے اصل کے ساتھ گزارنا، اور اتنا سچ بولنا کہ تمہاری ہر بات پہ لوگ آنکھیں بند کر کے یقین کرنے لگ جائیں۔ ٹھیک ہے نا تالیہ؟ وہ اس رات کی طرح نرمی سے نہیں سمجھا رہا تھا، بس بے تاثر انداز تھا اس کا۔ اس کا ماتھا ٹنکا۔ کیا کچھ ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سنو، یاد رکھو، جو تم نے سیکھا ہے اس کو تم نہیں بھلاؤ گی۔ تم اپنی زندگی نئے طریقے سے شروع کرو گی۔ تم وہ عورت بنو گی جس کو اپنی ذات کی تکمیل کے لیے کسی دوسرے انسان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تالیہ بنت مراد، اس نے دھیرے سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور اکٹھا کر کے سامنے کیا۔ وہ شل رہ گئی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو، مجھے تمہاری اور تمہیں میری ضرورت ہے، لیکن مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ خود غرضی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے آزادی کے بعد امریکہ چلی جاؤ اور ایک اچھی زندگی گزارو۔ اس کے ہاتھ فاتح کے ہاتھوں میں تھے اور وہ دم سادے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ مجھے یاد کریں گے؟ اس کی آنکھیں یوں ہی بھیگنے لگی۔ مجھ سے ایک وعدہ کرو، تم کبھی بھی واپس قدیم علاقے میں جانے کی کوشش نہیں کرو گی۔ میں پاگل ہوں جو واپس جاؤں گی؟ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم واپس نہیں جاؤ گی۔ تم یہاں سے دور چلی جانا، تم ہماری اس دنیا میں شہزادیوں کی طرح رہنا، لیکن کبھی قدیم علاقے کی شہزادی بننے کا مت سوچنا، کسی کے لیے نہیں، وان فاتح کے لیے بھی نہیں۔ اس کی بھیگی آنکھیں فاتح کے بے تاثر مگر تھکان زدہ چہرے پہ جمی تھیں۔ آپ کو کیوں لگتا ہے میں واپس جانے کا سوچوں گی؟ تم کبھی اس چابی کو دوبارہ نہیں ڈھونڈو گی، بھلے جتنی شدت سے تمہارے اندر واپسی کی طرف اٹھے۔ تالیہ، تم واپس نہیں جاؤ گی۔ وہ اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں جیسے آپ مجھے چھوڑ کے کہیں دور جا رہے ہوں؟ فاتح نے دھیرے سے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ میں کہیں نہیں جا رہا، میں کیل میں ہی رہوں گا۔ میں ایک خود غرض آدمی ہوں تالیہ۔ وان فاتح کو صرف وان فاتح سے محبت ہے۔ الیکشن کا سال شروع ہونے والا ہے، میرے خواب اور میرے عزائم کی تکمیل کا سال ہے یہ۔ مجھے بہت کام کرنا ہے اس سال۔ میں اپنے سفر میں کھو جاؤں گا اور میں تمہیں یاد نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میری ان باتوں کو کبھی نہ بھلاؤ۔ میں بھلا بھی نہیں سکتی۔ اس نے آسبات میں سر ہلایا، آنسو پھسل کے گال پہ لڑکا۔ پھر دروازے کو دیکھا، اس کے پار ایڈم رکا کھڑا تھا۔ وہ واپس جانے کو مڑی تو فاتح نے پکارا، ایڈم کا خیال رکھنا۔ قدیم علاقے میں اس کا دل ٹوٹا تھا۔ کوشش کرنا کہ KL میں آ کے وہ اپنے دل اور ذات دونوں کو جوڑنا سیکھ لے۔ تالیہ نے بس سر ہلا دیا۔ وہ مڑی نہیں، اسے پتھر نہیں بننا تھا۔ باہر کھڑے ایڈم کو ان الفاظ نے سن کر دیا تھا۔ اس نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا۔ تو فاتح جانتا تھا۔ سنو، تمہارا دل کیوں ٹوٹا علاقے میں؟ وہ باہر نکلتے ہی اس پہ گرجی، ساتھ ہی گیلی آنکھیں رگڑ کے صاف کی۔ میرے دل کو چھوڑیں، اپنے کی فکر کریں۔ جب وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے آپ کو چھوڑیں گے تو آپ کا دل بھی ٹوٹے گا۔ وہ جل کے بولا اور قدم بڑھا دیے۔ میرا دل تو مجسمے تلے دفن ہے، شاہی مورخ، میرا خزانہ، میرا مستقبل۔ وہ پھر سے خوشگوار موڈ میں آ گئی تھی، جیسے بارش کے بعد سارا منظر صاف ہو جاتا ہے۔ باہر سڑک کے دونوں اطراف کی دکانیں اور ریستوران ابھی تک کھلے تھے۔ شور، رش، آوازیں، سڑک پہ چلتی گاڑیاں۔ وہ باہر آئی تو ایک دم گھبرا گئی، دل پہ ہاتھ رکھا۔ یہ کیسی عجیب جگہ ہے؟ سڑک بامشکل پار کی اور جھرجھری لے کے ایڈم سے بولی۔ پھر اس ریستوران کے سامنے رکی۔ باہر میز کرسی اسی طرح لگی تھی اور اس کا ہاٹ چاکلیٹ رکھا تھا۔ بل اس نے ادا نہیں کیا تھا، اس لیے ویٹر نے ہاٹ چاکلیٹ نہیں اٹھایا تھا، وہ ابھی تک تازہ تھا۔ یہ اس نے آرڈر کیا تھا آدھا گھنٹہ پہلے یا پھر 4 ماہ پہلے۔ وقت کے سارے حساب کتاب الٹے ہو گئے تھے۔ وہ اداسی سے مسکرا دی اور آگے بڑھ گئی۔ اس کی کار وہیں کھڑی تھی۔ سنو، تم میرے ساتھ آنا، بس سے مت جانا، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گی، فراخ دلی سے پیشکش کی۔
میں اس ہولیے اور اس گندے میلے چہرے کے ساتھ بس میں جا بھی نہیں رہا۔ وہ کار کے قریب آئی تو یاد آیا، چابی کہاں گئی؟ پرس کہاں گیا؟ شاید ساتھ لے گئی تھی، وہ تو جنگل میں کھو گئی تھی جب ان کو قیدی بنا کے ان کا سامان ضبط کیا گیا تھا۔ اس نے بے اختیار سر پہ ہاتھ مارا۔ اب اتنے لوگوں کے سامنے وہ کار کو کسی اور طریقے سے نہیں کھول سکتی تھی۔ چلو کسی ریستوران سے منہ ہاتھ دھو لیتے ہیں اور پھر ٹیکسی کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، بس کا ٹکٹ کیسے خریدیں گے؟ ٹیکسی کو گھر کے پاس اتار کے میں پیسے اندر سے لا دوں گی۔ 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، ٹیکسی والا بہت پیسے لے گا۔ بے فکر رہو، ہم بہت جلد بہت امیر ہونے والے ہیں۔ وہ واقعی بے فکر سے آگے بڑھ گئی۔ آپ کو وان فاتح کا انداز کچھ عجیب سا نہیں لگا؟ وہ ساتھ چلتا الجھا ہوا سا کہہ رہا تھا۔ کچھ تھا جو اسے کھٹک رہا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو سمجھو دھوکہ دے کر ایک شہزادی سے نکاح کیا ہے۔ وہ اس نکاح کو ختم کرنے تک ڈسٹرب رہیں گے ایڈم، سمجھا کرو۔ وہ خود کو مطمئن کر چکی تھی۔ جدید ملاقے کے بازار میں شہزادی اور مورک ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے۔ ٹیکسی نے ایڈم بن محمد کو اس کے گھر کے باہر اتارا تو اس کے نکلنے سے قبل تالیہ نے تاکید کی تھی، صبح اپنی سم نکلوا لینا اور نیا فون لے لینا، میں کال کروں گی، تمہارا نمبر میرے آئی کلاؤڈ میں محفوظ ہوگا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بیک ویو مرر میں اس لڑکی کو دیکھا جو پچھلی سیٹ پہ بیٹھی باہر نکلتے نوجوان کو ہدایت دے رہی تھی۔ باندھے بال رف ہو رہے تھے، صوتی سادہ باجوک رنگ پہنے وہ کسی لمبے سفر سے لوٹی لگتی تھی۔ اور وہ نوجوان؟ ڈرائیور نے ایک تنقیدی نظر اس پہ ڈالی، جو اچھا کہتے دروازہ بند کر رہا تھا۔ اس کا لباس زیادہ عجیب تھا، پاجامہ اور قمیص بے ڈھنگی سی سلی تھی اور اوپر بنا آستین کے نیلی جیکٹ بھی کانوں سے نیچے تک آ رہے تھے، جیسے کافی دن سے کٹوانے کی زحمت نہ کی ہو۔ ان دونوں کے لباس اور جوتوں پہ جگہ جگہ کانٹے اور مٹی لگی تھی، شاید چہرے دھو لیے تھے۔ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ سڑک پہ کار ڈالتے ہوئے وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ پیچھے بیٹھی تالیہ نے کھڑکی سے نظر ہٹا کے اس کے سر کی پشت کو دیکھا۔ ملاقے سے کوئی حادثہ وغیرہ ہو گیا تھا کیا؟ یعنی کار وغیرہ چھن گئی؟ ہاں حادثہ ہو گیا تھا، مگر شکر ہے جان بچ گئی۔ وہ واپس شیشے کے پار دیکھنے لگی۔ کار اب مرکزی شاہراہ پہ آ چکی تھی، جگمگاتی آسمان کو چھوتی عمارتیں، سڑک کنارے لگی چھم چھم کرتی بتیاں، بھاگتی ٹریفک۔ وہ بس محصور سی ہو کے کوالالمپور کی مصروف زندگی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسی دنیا تھی جہاں ہر کوئی بھاگ رہا تھا، سب کو جلدی تھی، کام کرنے کی جلدی، نیا کام شروع کرنے کی جلدی، کامیاب ہو جانے کی جلدی، اچھا بن جانے کی جلدی، ہر کام میں جلدی۔ کیا ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ ہر چیز ایک کٹھن عمل سے گزر کے مکمل ہوتی ہے؟ ہر کام میں وقت لگتا ہے اور لگنا بھی چاہیے، مگر ان لوگوں کا وقت پہ زور نہیں چلتا، یہ اس کو روک نہیں سکتے، سو اپنی رفتار تیز کر دینا چاہتے ہیں۔ لیکن شاید وقت کو رکنا ضروری نہیں ہوتا، ضروری صرف ایک ایک لمحے کو جی لینا ہے، اسے ضائع کیے بغیر۔ اس نے شیشہ گرا دیا اور کیل کی ٹھنڈی ہوا کو اپنے چہرے سے کھیلنے کی اجازت دے دی، پھر آنکھیں موند لیں۔ وقت، سارے کھیل وقت کے ہی تو تھے، کسی کا اس پہ زور نہیں چلتا تھا۔ کیل پہ 17 جولائی کی صبح طلوع ہوئی تو شہر کے سارے پھول مہک مہک اٹھے۔ آج آسمان صاف تھا، بارش کا کوئی امکان نہ تھا۔ تالیہ نے اپنے کمرے کے پردے ہٹائے تو کھڑکی بے نقاب ہوئی اور ڈھیر ساری روشنی اندر آئی۔ اس نے آنکھیں چنتیا لیں۔ ایک نئی صبح، ایک نئی زندگی، ایک مختلف دنیا۔ وہ سادہ ٹراؤزر اور قمیص میں ملبوس کھڑی تھی، گیلے بال تولیے میں لپٹے تھے۔ اس نے جیسے پانی سے اپنے وجود پہ ان 4 ماہ کے تمام نشان دھو ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ 4 ماہ میں سر کی جڑوں سے 2 انچ جتنے سیاہ بال نکل آئے تھے اور سنہری ڈائی نیچے چلا گیا تھا۔ اس لیے صبح صبح اٹھ کے اس نے اپنے بال واپس سنہری رنگے، پھر خود ہی ان کو ذرا کاٹ کے لمبائی برابر کی۔
ای میل کھول کے یاد کیا کہ جانے سے پہلے کیا مصروفیات رہی تھیں، اپنے پرانے شیڈول کو پھر سے ذہن نشین کیا۔ اسرا کی نیلامی سر پہ آ کھڑی تھی، وہاں بھی جانا تھا گھر۔ وہ صبح تک خود کو 2016 کے کیل میں فٹ کر چکی تھی، مگر کیا واقعی؟ وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی تو سارا گھر نیا نیا سا لگ رہا تھا، گو کہ ہر شے وہیں تھی مگر احساس نیا تھا۔ ریلنگ کی ٹھنڈی لکڑی پہ ہاتھ گزارتی، پینٹ شدہ دیواروں اور جا بجا لگے شیشوں پہ نظر دوڑاتی، اس نے آخری زینے پہ قدم رکھا تو سامنے صوفے پہ داتن بیٹھی تھی، میز پہ پلیٹ میں کوئی مرغون ڈش اور فرینچ فرائز سجائے۔ وہ چھری کانٹے سے جھک کے کھانے میں مشغول تھی۔ اسے دیکھ کے ابھی سر اٹھایا ہی تھا کہ تالیہ تیزی سے اس کی طرف بھاگی اور اس کو گلے لگایا۔ اوہ لیانا صابری، میری موٹی مرغی، تم کیسی ہو؟ خوشگوار حیرت کے ساتھ کہتی وہ علیحدہ ہوئی تو داتن نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ پھر سمجھ کے گہری سانس لی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ مشکوک نظر اس پہ ڈالی مگر تالیہ کا اتنا موڈ اچھا تھا کہ اس نے بس مسکرا کے شانے اچکا دیے اور اس کی پلیٹ سے آلو کا چپس اٹھا کے منہ میں ڈالنے لگی۔ بس تمہیں اچانک سے اپنے گھر میں دیکھا تو محبت کا اظہار کر ڈالا، چاہیے کچھ نہیں۔ اچانک مطلب؟ میں تو روز ہی ادھر آتی ہوں، تالیہ نے جواب دیے بنا چپس اور اٹھائے۔ پھر محسوس کیا داتن اس کو غور سے دیکھ رہی ہے۔ وہ ذرا سنبھلی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تم کچھ مختلف لگ رہی ہو۔ داتن ذرا الجھی تھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس نے سرسری سے انداز میں بے پرواہی سے کہا تو داتن نے سر جھٹکا۔ تمہارا وزن شاید بڑھنے لگا ہے تالیہ، گال ذرا پھولے لگ رہے ہیں۔ وہ جو اگلے چپس کی طرف ہاتھ بڑھا رہی تھی رک گئی۔ ہاں میں بہت کھانے لگی ہوں، 2 دن احتیاط نہ کروں تو تمہاری جیسی ہو جاؤں گی۔ اف، جھرجھری لے کر اٹھی اور داتن سے نگاہ ملائے بغیر اوپن کچن کی طرف بڑھ گئی۔ رات میں نے تمہیں اتنی کالز کی، تم نے فون نہیں اٹھایا۔ ہاں وہ میرا فون کھو گیا تھا ملاقے میں۔ وہ چولہے تک آئی اور غائب دماغی سے برتنوں کو دیکھا۔ کون سی چیز کہاں رکھی تھی؟ کون سے بٹن سے کون سا برنر جلتا تھا؟ قہوہ کیسے بنائے؟ مگر قہوہ کہاں سے آ گیا؟ اف، وہ پہلے کس چیز سے ناشتہ کیا کرتی تھی؟ تم ملاقے کیوں گئیں تالیہ؟ داتن نے افسوس سے اس کی پشت کو دیکھا۔ تم اس خزانے کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اس ملعون چابی کو مکمل کرنے کی کوشش؟ میں نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا ہے۔ وہ اس کی طرف گھومی اور کاؤنٹر سے ٹیک لگائی، سادگی سے بولی۔ مجھے یقین آ گیا ہے، وہ چابی، وہ خزانہ، وہ سب ملعون ہے، میں اس کا پیچھا نہیں کروں گی۔ خوش؟ داتن نے آبرو بھینج کے تعجب سے اسے دیکھا۔ ارے واہ، اتنی جلدی مان گئیں تم؟ اس نے شانے اچکائے اور واپس گھوم گئی۔ دھیرے دھیرے کچن کی ترتیب یاد آتی جا رہی تھی۔ کوئی بات ہے تالیہ؟ داتن ذرا اچنبھے سے اس کو کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ کل تک تم دیوانی ہو رہی تھی اس خزانے کے لیے اور آج؟ اف داتن، وہ مڑے بغیر برتن پٹک پٹک کرتی مصنوعی ناگواری سے بولی۔ ایک تو تمہاری بات مان رہی ہوں، اوپر سے یہ انگوٹھی کہاں سے لی؟ دکھاؤ۔ لیانا صابری کو اس کے برتن پٹکتے ہاتھوں میں وہ انگوٹھی اب نظر آئی۔ ذرا سی جھلک نے اس کی جوہری جیسی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ وہ اٹھی اور تیزی سے لپک کے تالیہ کے سامنے آئی، پھر اس کا ہاتھ تھام کے بے یقینی سے اس انگوٹھی کو دیکھا۔ سرخ آنسو یاقوت کے گرد ننھے ہیرے لگے تھے۔ انگوٹھی سونے کی تھی اور سونا بھی چوڑا اور بھاری تھا۔ داتن نے اس کی انگلی سے سرت سے انگوٹھی نکالی اور اوپر کر کے روشنی میں اسے دیکھا۔ میرے خدا، یہ تو بہت قیمتی ہے، یہ نئی خریدی ہے کیا تم نے؟ وہ انگشتے بدنہ رہ گئی تھی۔ تالیہ نے پہلے کبھی زیور خریدا ہے کیا؟ جو اب خریدے گی؟ لاؤ واپس کرو، نروٹھے پن سے کہتے اس نے انگوٹھی واپس لی اور انگلی میں ڈالی۔ میں سمجھ گئی۔ داتن نے پہلوؤں پہ ہاتھ رکھے اور اس کو مشکوک نظروں سے گھورا تو تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ کیا؟ تالیہ کا دل زور سے دھڑکا۔
تم نے خزانے کا خیال اس لیے ذہن سے نکال دیا ہے کیونکہ تمہیں کسی اور واردات کا موقع مل گیا ہے۔ یہ تم نے کسی کی چرائی ہے نا، اور مجھے بتایا تک نہیں۔ جلدی بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ تم جانتی ہو کہ جب تک میں خود نہ بتانا چاہوں تو مجھ سے نہیں اگلوا سکتی، اس لیے کیوں نہ ہم ابھی بیٹھ کے ناشتہ کریں اچھے دوستوں کی طرح۔ اس نے نرمی سے داتن کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا تو اس نے شک بھری نظروں سے تالیہ کو دیکھا۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو تالیہ؟ ظاہر ہے میں تم سے کچھ چھپا رہی ہوں، لیکن ابھی میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ ابھی مجھے زیادہ بڑے مسئلے درپیش ہیں۔ اوہ ہاں، سمیع جیسے؟ داتن سنجیدہ ہوئی۔ سمیع؟ تالیہ نے یاد کرنا چاہا۔ سمیع کا کیا مسئلہ تھا؟ اور پھر جھماکے سے یاد آیا، سمیع، اس کا سابقہ شوہر اس کو دھمکا رہا تھا، پیسے مانگ رہا تھا، ورنہ وہ وان فاتح اور اشر کو بتا دے گا کہ وہ کوئی امیر زادی نہیں ہے بلکہ طلاق یافتہ۔ اور وہ ایک دم ہنس پڑی۔ اب یہ باتیں ساری ثانوی ہو گئی تھیں۔ فاتح کو 4 ماہ پہلے جنگل میں اس نے سب بتا دیا تھا، اور وہ دونوں اتنا آگے نکل آئے تھے کہ ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ سمیع، وہ مسکرا کے سر جھٹکتی، قہوہ پیالی میں انڈیلنے لگی۔ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑی داتن ہنوز کھفکی اور شک بھری نظریں اس پہ جمائے ہوئے تھی۔ ایڈم بن محمد کے چھوٹے سے گھر پہ صبح روشن ہو چکی تھی۔ مرغیاں اپنے ڈربے میں کٹ کٹا رہی تھیں اور بلی دھوپ سے چمکتی دیوار پہ سو رہی تھی۔ اندر کچن میں ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی تھی۔ گول میز کے گرد محمد بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے اور ایبو، مطلب ماں، چولہے کے سامنے کھڑی تھی، سر پہ اسکارف لپیٹے، ڈھیلے ڈھالے باجوق رنگ میں ملبوس، وہ آستین اوپر چڑھائی کام میں مصروف تھی۔ ایڈم کہاں ہے؟ محمد صاحب نے چونک کے ایک دم پوچھا تو ایبو پلٹی اور سادگی سے ان کو دیکھ کے بولی، کل اچانک سے ملاقے گیا تھا، رات دیر سے واپس آیا۔ میں کھانا گرم کرنے اٹھی مگر کمرے میں چلا گیا اور اندر سے آواز لگا دی کہ تھکا ہوا ہے، سونا چاہتا ہے۔ میں نے بھی تنگ نہیں کیا۔ اور اب صبح سویرے جب میں باتھ روم میں تھی تو باہر جانے کی آواز آئی تھی، لو آ گیا۔ اسی اثنا میں راہداری کا دروازہ کھلا تو ایبو نے گہری سانس لی۔ ایڈم، ناشتہ لگ گیا ہے، ادھر آ جاؤ، ساتھ ہی آواز دی۔ محمد صاحب اخبار پڑھتے ہوئے چائے پیتے رہے۔ دفتن ایڈم اندر داخل ہوا اور سلام کہہ کے نظریں ملائے بغیر کرسی کھینچی۔ ایبو نے اس کے لیے فرائیڈ رائس پلیٹ میں نکالے اور میز تک آئی تو لمحے بھر کو دھک سے رہ گئی۔ یا اللہ، ایڈم، یہ بالوں کو کیا کیا؟ محمد صاحب نے بھی چونک کے اسے دیکھا۔ وہ سادہ ٹی شرٹ اور پینٹ میں ملبوس تھا، چہرہ سنجیدہ، اور بال بالکل چھوٹے کٹوا لیے تھے، کل سے پہلے جتنے بال تھے اس سے بھی کافی چھوٹے۔ یوں ہی ماں، گرمی بڑھ گئی ہے تو سوچا بال کٹوا لوں۔ وہ مسکرا کے تازہ دم سا بولا، چلو اچھا کیا، بال کٹوانے سے تمہاری رنگت کتنی صاف نکل آئی ہے۔ محمد صاحب نے بھی ایک تائیدی نظر اس پہ ڈالی اور اخبار کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایڈم نے بس سعادت مندی سے سر ہلایا۔ بس ماں، صرف بالوں کی وجہ سے لگ رہا ہے، ورنہ رنگت تو ایسی ہی تھی پہلے بھی۔ نظریں چرا کے پلیٹ اپنی طرف کھسکائی۔ ناسی لیما کی خوشبو بھوک بڑھا رہی تھی۔ چاولوں کے ساتھ مونگ پھلی کا سالن۔ اس نے ایک چمچ منہ میں ڈالا تو ماں کے ہاتھ کا ذائقہ یاد آیا، ساتھ ہی قدیم علاقے کے سارے کھانے۔ گراس ہوپر سے محل کے لوازمات تک ایک فلم سی چل گئی۔ فاتح صاحب سے جو بات کرنے گئے تھے وہ کر لی؟ وہ، ایڈم نے نوالہ نگلتے ہوئے یاد کیا۔ ہاں جی، وہ کر لی۔ کون سی بات؟ محمد صاحب نے اخبار سے نظر ہٹائے بغیر پوچھا تو ایبو سامنے والی کرسی کھینچے ہوئے بولی، کل جلدی میں جب نکلا تھا تو کہہ رہا تھا کہ جو امیر زادی فاتح صاحب کے خاندان کو ٹکرائی ہے اس کی اصلیت کھولنے جا رہا ہے۔ وہ شاید کوئی مجرمانہ عزائم رکھتی تھی۔ اوہ، ایسے لوگوں کو ضرور بے نقاب کرنا چاہیے۔ تم نے اچھا کیا۔ ایڈم نے زور سے گلاس میز پہ رکھا۔ وہ ایسی نہیں ہے، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، جلدی سے تردید کی، گال گلابی ہو گئے۔ مگر تم تو خود کہہ رہے تھے کہ اس کو تم نے نوکرانی بننے دیکھا ہے اور اب وہ امیر بننے کی اداکاری کر رہی ہے۔ وہ
نوکرانی نہیں ہے ایبو، وہ واقعی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے، سمجھ لیں ملک کے سب سے اعلیٰ خاندان سے۔ اس کو وہ الفاظ نہیں مل رہے تھے جن سے وہ سچ کے دائرے میں رہ کے اپنا راز محفوظ رکھتے ہوئے جواب دے سکے۔ یا اللہ ایڈم، اگر ایسی بات تھی تو اتنے دن سے خود کو پریشان کیوں کر رہے تھے اس کے پیچھے؟ میں جلتا ہوں ایبو۔ وہ ہاتھ صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، مزید بیٹھا رہا تو شاید گھبرا جائے۔ وہ تو اس ڈر سے ماں باپ سے گلے بھی نہ ملا تھا کہ وہ شک میں نہ پڑ جائیں۔ نوکری ڈھونڈنے جا رہے ہو؟ سوال پہ وہ ٹٹکا۔ نوکری؟ اس کے پاس نوکری نہ تھی، وہ بے روزگار تھا، وہ شاہانہ وظیفے پہ معمور شاہی مورخ نہ تھا۔ اوہ، اسے تو اس دنیا میں نوکری بھی ڈھونڈنی تھی اور اس کی شادی بھی ہونا تھی۔ ایک دم کندھوں پہ بہت سا بوجھ آن گرا تھا۔ جی وہ ہکلایا، پھر باپ کو دیکھا۔ باپا، مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے، موبائل گم ہو گیا ہے تو نیا لینا ہے۔ کیسے گم گیا؟ انہوں نے اخبار رکھی بٹوا نکالتے ہوئے پوچھا۔ ملاقے میں چھن گیا، اس نے تھوک نکلا۔ پیسے لے کر اس کو جلد سے جلد گھر سے باہر نکلنا تھا تاکہ وہ سنبھل سکے۔ وہ تو ان سے نظریں تک نہیں ملا پا رہا تھا۔ 2016 کا KL پہلے بھی اتنا مشکل نہیں تھا جتنا آج لگ رہا تھا۔ KL پہ دوپہر اتری تو پارک کی جھیل میں دھوپ چمکنے لگی۔ اطراف میں دور دور تک گھاس پھیلا تھا، ایک طرف درخت تھے اور سامنے لمبا ٹریک کے ساتھ بینچ رکھے تھے جس پہ وہ بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں نیا فون پکڑ رکھا تھا، سیاہ لمبی سکرٹ بلاؤز پہ سرخ منی کوٹ پہنے، سنہری بالوں کو کھولے، سر پہ ترچھا کر کے سفید ہیٹ پہنے۔ وہ منتظر سی دائیں طرف ٹریک کو دیکھ رہی تھی جب بائیں طرف سے ایڈم چلتا ہوا آیا اور اس کے ساتھ بیٹھا۔ تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا، ڈریس شرٹ پہنے، کف کے بٹن بند کیے، چھوٹے چھوٹے بالوں میں وہ سنجیدہ سے نظر آتا تھا۔ تم مجھے تعظیم پیش کے بغیر ہی بیٹھ گئے؟ شہزادی کی طبع پہ یہ بات ناگوار گزری تھی۔ ایڈم نے جل کے اسے دیکھا۔ آپ غالباً ابھی تک قدیم ملاقے سے واپس نہیں آئیں، طنز کر کے بولا تو اس نے گہری سانس لی اور جھیل کو دیکھنے لگی۔ شاید واقعی میں واپس نہیں آئی، ذہن ابھی تک اسی جگہ مقید ہے، خوشی سے نہیں عادت سے۔ KL کو دوبارہ سمجھنے میں ذرا وقت لگے گا۔ اس کی بات ایڈم کو بھی اداس کر گئی۔ میں نے تو بال اس لیے کٹوا لیے تاکہ سب کی نظریں بالوں پہ جائیں اور رنگ پہ نہیں، مگر ماں نے فوراً سے بھانپ لیا کہ میری رنگت اچھی ہو گئی ہے۔ ہاں، 600 سال پہلے کی خالص خوراک نے ہمیں کافی صحت مند بنا دیا ہے۔ 557 سال تالیہ، وہ بگڑ کے بولا۔ تالیہ نے پہلے اسے گھورا، پھر اس کے دائیں ہاتھ کو، لیکن پھر ضبط کے گھونٹ بھر کے رہ گئی۔ کبھی کبھی سچ بولنا کتنا مشکل ہوتا ہے تالیہ، میں چاہ کے بھی ماں اور باپا کو نہیں بتا سکتا کہ میں کل ایک رات میں کن زمانوں سے پھر آیا ہوں۔ میں بھی داتن کو کچھ نہیں بتا سکی، کوئی ہمارا یقین نہیں کرے گا ایڈم۔ آپ تو شاید اتنے رازوں کے ساتھ رہ سکتی ہیں، مگر میرے لیے یہ چھپانا مشکل ہے، اس لیے کچھ وقت گھر سے باہر رہوں گا تاکہ جب تک نارمل نہیں ہو جاتا ماں سے کم سامنا ہو۔ پھر اس نے یاسیت سے تالیہ کو دیکھا۔ ہم نارمل ہو جائیں گے نا تالیہ؟ وہ جواباً اسے دیکھ کے مسکرائی۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے ایڈم، وقت بہت کچھ خود ہی ٹھیک کر دیتا ہے۔ وقت، اس نے گہری سانس لی۔ تمہاری وان فاتح سے بات ہوئی؟ اسے خیال آیا تو پوچھنے لگی۔ ایڈم نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھ سے ان کا نمبر کھو گیا ہے۔ آپ کی طرح کوئی iCloud اکاؤنٹ تو نہیں ہے مجھ غریب کا جو سارے کانٹیکٹس محفوظ ہوں۔ ای میل بھی نہیں کی انہوں نے، میرے پاس تو آپ کا نمبر بھی نہیں تھا۔ شکر مجھ امیر کے سارے کانٹیکٹس محفوظ تھے، اس لیے تمہیں کال کر لی، جل کے بولی، پھر گہری سانس بھری۔ ان کو کال کی تھی میں نے، لیکن ان کا نمبر آف جا رہا ہے، امید ہے بخیریت ہوں گے۔ تالیہ، ایڈم بینچ پہ بیٹھا بیٹھا اس کی طرف گھوما، چہرے پہ الجھن تھی۔ آپ کو نہیں لگتا وان فاتح ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے وہ ڈسٹرب ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو، اگر وہ بیوی کی وجہ سے ڈسٹرب ہیں تو اس دن ہوتے جب آپ سے نکاح کیا تھا، مگر وہ اس وقت سے ڈسٹرب ہیں جب سے وہ مراد راجہ کے ساتھ سن باؤ کے گھر آئے تھے۔
یہ آپ کے ولن نما والد نے ضرور کچھ کیا ہے، میں بتا رہا ہوں۔ مجھے بھی یہی شک ہے، لیکن ایک بات میں نے ان 4 ماہ میں سیکھی ہے ایڈم، کہ وقت کے ساتھ خود ہی سچ سامنے آ جاتا ہے۔ وقت اور سچ کا لین دین چلتا رہتا ہے۔ وہ مطمئن تھی۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھ سے تو وہ بات ہی نہیں کر رہے تھے۔ وہ پھر سے خفا ہوا۔ اپنے احساس کمتری سے نکل کے جینا سیکھو ایڈم، اور ہم نے بھی تو ان سے خزانے والی بات چھپائی ہے نا، پھر اگر انہوں نے کچھ چھپا بھی لیا تو؟ ایڈم نے چونکہ بینچ کے دوسرے سرے پہ بیٹھی ترچے ہیٹ والی لڑکی کو دیکھا۔ ہاں، وہ خزانہ، وہ کب نکالیں گے ہم؟ وہ تو فاتح صاحب کے گھر میں ہے۔ تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے، پلان اے بی سی سب تیار ہیں۔ نہ صرف ہم خزانہ نکالیں گے بلکہ اس کو بلیک مارکیٹ میں بھیج کے امیر بھی ہو جائیں گے۔ پھر مجھے کسی نوکری کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایڈم نے سکون کا سانس لیا۔ ہاں، اور پھر تم خوب شاندار طریقے سے اپنی شادی کرنا۔ شادی؟ وہ چونکا۔ ہاں، 2 ماہ بعد میری شادی ہے۔ مجھے کتنے الزام دیتے تھے کہ تمہاری شادی میری وجہ سے نہیں ہو پائی۔ شکر ہے اب یہ الزام تو نہیں دے سکو گے۔ اگر میری شادی نہ ہوئی تو الزام آپ کے ہی سر ہوگا۔ تالیہ، وہ زیر لب بولا مگر تالیہ سن نہ سکی۔ وہ پرس اٹھاتے ہوئے کھڑی ہو رہی تھی۔ فاتح صاحب سے ملنے چلتے ہیں کسی دن؟ ان کے ارد گرد لوگ بہت ہوتے ہیں، اس لیے یوں ایک دم منہ اٹھا کے نہیں جا سکتے۔ بلکہ اسے یاد آیا، نیلامی پہ چلتے ہیں دونوں، وہاں ملاقات ہو جائے گی ان سے، اور پھر ان سے پرائیویٹ ملاقات کے لیے وقت مانگ لیں گے۔ پھر وہ ذرا ہنسی۔ وہ وان فاتح جس سے ملنے کے لیے ایک دنیا کئی ہفتے پہلے سے اپوائنٹمنٹ لیتی ہے، ان کو اب فوراً ہمیں اپوائنٹمنٹ دینی پڑے گی، کیونکہ دنیا والے نہیں جانتے کہ ہم نے ایک زمانے کا سفر ایک ساتھ کیا ہے۔ اس کے انداز پہ ایڈم بھی مسکرا کے اٹھا۔ اچھا، تو میں نیلامی پہ آپ کا +1 بن کے جاؤں گا۔ تالیہ نے گھور کے اسے دیکھا۔ مت بھولو کہ میں شہزادی ہوں اور تم وہ قیدی جس کے دائیں ہاتھ پہ آپ بری نظر رکھنا چھوڑ دیں تو بہتر ہوگا۔ تالیہ بنت مراد، وہ اعتماد سے کہتا اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ یہ 2016 کا کیل ہے اور ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں۔ یہاں سارے شہری برابر ہوتے ہیں۔ میں اور آپ، ہم یہاں برابر ہیں۔ آپ یہاں شہزادی نہیں ہیں۔ وہ بینچ کے ساتھ کھڑے تھے۔ دائیں ہاتھ وسیع جھیل تھی جس کا پانی دھوپ میں چمک رہا تھا۔ تالیہ نے دھوپ کے باعث ماتھے پہ ہیڈ سیدھا کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کے مسکرائی۔ شہزادی نہ صحیح، میں ملک کے اگلے وزیر اعظم کی بیوی ضرور ہوں ایڈم، تمہاری فرسٹ لیڈی، چاہے تھوڑے دن کے لیے ہی صحیح۔ ایڈم پہ گھروں پانی پڑ گیا، دل ڈوب کے ابھرا۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمیشہ فرسٹ لیڈی رہیں اور یہ مقام وہ آپ سے کبھی واپس نہ لیں۔ چھوڑو ایڈم، میں ایسے خواب نہیں دیکھتی۔ ہم ساری عمر دوست رہیں، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بھلے وہ کل ہی مجھے چھوڑ دیں۔ پھر رخ موڑ لیا، آنکھوں میں تکلیف سی ابھری تھی۔ وہ اگر تمہیں میرے لیے کوئی پیپر ای میل کریں تو مجھے بتا دینا۔ ہیڈ درست کرتی، بیگ کندھے پہ لٹکاتی وہ ٹریک کی طرف بڑھ گئی۔ ایڈم اداسی سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ نئے زمانے کی نئی پیچیدگیاں۔ نیلامی کی تقریب اسرا اور فاتح کی رہائش گاہ پہ منعقد ہوئی تھی۔ سنہری اور سفید رنگ سے سارے میں آرائش کی گئی تھی۔ لان میں کرسیاں 2 قطاروں کی صورت سجائی گئی تھی اور درمیان میں گزرنے کا راستہ تھا۔ صرف دوسری طرف بوفے ٹیبلز لگی تھیں، جگہ جگہ سجے سفید اور سنہری پھولوں کے گلدستے تقریب کو ایک باوقار رنگ دے رہے تھے۔ تقریب کا ابھی آغاز ہوا تھا۔ بہت سے مہمان آ چکے تھے مگر بہت سو نے آنا تھا۔ ڈرنکس سرو کی جا رہی تھیں اور لوگ ٹولیوں کی صورت لان میں پھیلے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ اسرا لان کے دہانے پہ بچھے سرخ کارپٹ پہ استقبالی انداز میں کھڑی مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھی، ساتھ موجود ملازمائیں ہر آنے والے کو راستہ دکھاتی۔ اسرا کے ساتھ اس کا بیٹا سکندر کھڑا تھا، 11 سال کا لڑکا، سوٹ اور ٹائی پہنے بڑا بڑا لگ رہا تھا۔ ماں کی طرح وہ بھی مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا۔ تالیہ اور ایڈم جب کار سے اتر کے کھلے گیٹ سے اندر آئے تو سرخ کارپٹ کے سرے پہ کھڑی اسرا نے دور سے ان کو دیکھ لیا تھا۔
مسکرا کے وہ چند قدم آگے آئی، بالوں کو نفاست سے جوڑے میں باندھے، موتیوں کی لڑی گردن میں پہنے۔ وہ سفید اور سنہری باجوق رنگ میں ملبوس تھی اور سنہری سٹول کندھے پہ پن سے جما رکھا تھا۔ میک اپ سے سجی سنوری بہت دلکش لگ رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ قدم اس کی طرف بڑھا رہی تھی، تالیہ کے اندر اداسی پھیلنے لگی۔ اسرا نہیں جانتی کہ فاتح اور مہنے۔ پھر اس نے سر جھٹکا اور مسکرا کے آگے بڑھی۔ اسرا اس سے گال ٹکرا کے گلے ملی، پھر علیحدہ ہو کے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم بہت اچھی لگ رہی ہو تالیہ، تمہارے آنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ تالیہ جواب بند دقت سے مسکرائی۔ اس نے سنہری رنگ کی انڈین ساڑی پہن رکھی تھی، جس کے آستین کلاہی سے ذرا پیچھے تک ختم ہوتے تھے۔ سنہری بالوں کو گنگریالے کر کے چہرے کے ایک طرف ڈالے وہ قدیم علاقے سے لائے گئے ننھے ٹاپس اور ہیرے کا لاکٹ پہنے ہوئی تھی۔ اسرا کی نظر اس کے سجے سنورے چہرے سے ہوتی زیور پہ جا ٹھہری، لیکن مزید تعریف کرنا اس کی شان کے خلاف تھا۔ بس مسکرا کے ساتھ کھڑے نوجوان کو دیکھا تو چونکی وہ سیاہ کوٹ پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس کٹے ہوئے بالوں والا قدرے غیر آرام دہ نظر آتا تھا، ایڈم تھا۔ ایڈم؟ اس کے ابرو تعجب سے اٹھے۔ ایڈم سے آپ کی طرف ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ اس کی جاب ختم ہو گئی ہے۔ اب میں اس کو اپنے ساتھ رکھتی ہوں تاکہ اس کی جاب کا بندوبست کر سکوں۔ ہم اچھے دوست بن گئے ہیں، اس لیے میں نے اچھا کیا تم اس کو لے آئی۔ اچھا لگا تمہیں دیکھ کے ایڈم۔ اسرا جبراً مسکرائی۔ اگر اسے اچھا نہیں بھی لگا تھا تو اس نے ظاہر نہیں کیا۔ اسرا دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گئی اور وہ دونوں آگے لان تک آئے تو ایڈم نے جھک کے سرگوشی کی۔ مسز اسرا نے مجھے وقت سے پہلے نوکری سے نکال دیا تھا تاکہ میں فاتح صاحب کے سامنے ان کا بھانڈا نہ پھوڑ دوں کہ اس روز آپ کی کار میں واپس کرنے گیا تھا۔ انہوں نے فاتح صاحب کو بتایا تھا کہ کار آپ خود لینے آئی تھیں اور آپ نے فائل چرائی تھی، مگر اسرا کی سازشیں ناکام ہوئیں کیونکہ ہم وان فاتح کو جنگل میں ساری حقیقت بتا چکے ہیں۔ امید ہے اب تک فاتح صاحب نے گھائل غزال کو نیلامی سے بھی ہٹا دیا ہوگا کیونکہ وہ نکلی ہے اور اشر اس کو بکوا کے اسرا اور فاتح کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ تالیہ بظاہر مسکرا کے اطراف میں دیکھتی زیر لب کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں لان کے سرے پہ کھڑے تھے اور اس کی نظریں مسلسل کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ رہی آپ کی بنائی گئی پینٹنگ۔ ایڈم نے نیلامی کی کرسیوں کے سامنے اسٹیج پہ رکھے اسرا کے پورٹریٹ کی طرف اشارہ کیا تو وہ چونکی۔ وہ خوبصورت پورٹریٹ اپنے سارے وقار کے ساتھ آویزاں ہر ایک کی توجہ کھینچ رہا تھا۔ اسے بے اختیار کچھ یاد آیا۔ قدیم علاقے کا محل، سبزہ زار پہ بنی لکڑی کی کینوپی، اس پہ براجمان ملکہ یاسو اور سامنے بیٹھی شہزادی اس کو ایک پورٹریٹ دکھا رہی تھی، ملکہ کی تصویر۔ تالیہ نے سر جھٹکا۔ یہ قدیم علاقہ بار بار کیوں یاد آ جاتا تھا؟ اور وہ رہے وان فاتح، کدھر؟ اس نے بے قراری سے ایڈم کے اشارے کے تعاقب میں دیکھا۔ قدرے فاصلے پہ ایک پھولوں سے سجا ستون تھا اور اس کے ساتھ فاتح کھڑا تھا۔ اشر اور اس کا باڈی مین عبداللہ بھی ساتھ کھڑے تھے۔ تینوں کے ہاتھوں میں گلاسز تھے اور وہ کسی بارے میں بات کر رہے تھے۔ تالیہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ سیاہ کوٹ کے اندر سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا، شیو بنائے بال دائیں طرف کو جمائے۔ وہ مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا، ازلی پرسکون انداز، ازلی شاہانہ مسکراہٹ۔ گلاس پکڑے، ہاتھ پہ بینڈیج لگا تھا، چہرے کے زخم منجمد تھے، البتہ کن پٹی پہ مدھم سا کٹ یہاں سے بھی نظر آتا تھا۔ وہ ایڈم کو یکسر بھلائے کسی خواب کسی کیفیت میں اس کی طرف بڑھی، کلچ تھامے، سنہری ساڑی سنبھال دی۔ وہ گھاس پہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہی تھی۔ وہ جدید کے حل میں یوں پہلی دفعہ ملیں گے اتنے لوگوں کے درمیان۔ وہ اسے دیکھ کے مسکرائے گا یا بعد میں ملنے کا کوئی اشارہ کرے گا یا کوئی معنی خیز بات مسکرا کے کہے گا جس کا مطلب صرف وہ دونوں جانتے ہوں گے۔ وہ قدم اٹھا رہی تھی۔ اس پارٹی میں موجود یہ تمام بااثر طاقتور لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ دونوں کس دنیا کے ساتھی تھے۔ وہ قریب آ رہی تھی جب کوئی صاحب آئے اور فاتح سے ہاتھ ملایا۔ اس نے گرم جوشی سے ہاتھ تھاما تو ان کی نظر اس کے پٹی زدہ ہاتھ پہ گئی، پھر کن پٹی کے زخم پہ۔ اوہ، آپ ٹھیک ہیں سر؟ یہ کیا ہوا؟ ارے یہ کچھ نہیں ہے، اس نے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے۔
رات کو باتھ روم کے لیے اٹھا تو اندھیرے کے باعث ٹھوکر لگ گئی۔ الیکشن قریب ہیں سر، ٹھوکروں سے اجتناب کریں۔ جواباً وہ تمام افراد ہنس دیے۔ اشر نے تالیہ کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ ان صاحب کو گرمجوشی سے ملتا انہیں لیے آگے بڑھ گیا تو پل بھر کے لیے فاتح اور باڈی مین عبداللہ تنہا رہ گئے۔ وہ قریب آ چکی تھی، مسکرا کے ذرا کھنکاری۔ شام بخیر تمام کو۔ وان فاتح گلاس سے گھون بھر رہا تھا۔ آواز پہ چہرہ موڑا، اسے دیکھا اور گلاس نیچے کیا، پھر سنجیدگی سے سر کو بس خم دیا۔ آپ کو پینٹنگز کی یہ نیلامی دیکھ کے کبھی خیال آتا ہے فاتح صاحب کہ قدیم زمانوں میں انسانوں کی بھی اسی طرح نیلامی ہوا کرتی تھی؟ وہ مسکراہٹ دبائے معنی خیزی سے بولی۔ فاتح نے نظریں گھما کے گہرے انداز میں دیکھا، پھر مسکرایا۔ یہ مسکراہٹ کافی سرد تھی۔ میرا جواب انکار میں ہے تاشا۔ جی؟ اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ نہیں، میں تمہیں اپنا گھر نہیں بیچ رہا، نہ میں کبھی دوبارہ تمہیں اس گھر میں خوش آمدید کہوں گا۔ اس روز تم اسرا کے ساتھ مرا کے آ گئیں، میں خاموش رہا۔ میری چھٹی سپوائل ہوئی، میں نے برداشت کیا، لیکن میں یہ نہیں بھولا کہ تم نے اشر کے لیے اس گھر کی فائل کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس لیے میرا جواب انکار ہے۔ وہ اسپاٹ لہجے میں دو ٹوک کہہ رہا تھا۔ وہ بالکل ٹھہر کے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، آنکھوں میں اچنبھا لیے، آبرو حیرت سے اکٹھے کیے۔ وہ واقعی نہیں سمجھی تھی۔ سوری فاتح صاحب، مگر وہ گھر… تبھی عبداللہ کے ہاتھ میں پکڑا فون بجا تو اس نے جھٹ فاتح کو تھما دیا۔ وہ تالیہ کو نظر انداز کر کے فون کان سے لگائے بات کرنے لگا۔ جی، میں نے نمبر چینج کیا ہے، میرا فون کہیں کھو گیا ہے، مل نہیں رہا تھا۔ جی، مجھے آپ کا پیغام ملا تھا۔ وہ مسکرا کے کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکے کے اس کو دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ چلتے چلتے وہ ستون کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا سارا وجود کان بنا ہوا تھا۔ پھولوں سے ڈھکے ستون کے اس طرف کھڑے فاتح نے فون بند کر کے عبداللہ کو تھمایا تو اس نے رازداری سے پوچھا، سر، مسز اسرا نے کہا تھا یہ آج کی اسپیشل گیسٹ ہیں، کیا ان کے کچھ اور عزائم ہیں؟ اس نے نہیں دیکھا تھا کہ تالیہ پیچھے جا کھڑی ہوئی تھی۔ کون؟ یہ تاشا؟ ہاں، یہ اسرا کی نئی دوست ہے، اشر کے ساتھ انوالوڈ ہے شاید، اور میزبانی اسرا نبھا سکتی ہے، میں نہیں۔ مجھے اس لڑکی سے شدید ڈس آنیسٹ قسم کی وائبز آتی ہیں۔ اکتاہٹ سے کندھے جھٹک کے کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ گردن موڑ کے شل سی اس کو جاتے دیکھنے لگی۔ اس کا دل بہت آہستہ آہستہ سے دھڑک رہا تھا۔ آگے بڑھتا فاتح گھاس پہ تنہا کھڑے ایڈم کو دیکھ کے رکا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ ایڈم؟ سر سے پیر تک اس کا حلیہ دیکھا۔ ایڈم بھی خوش دلی سے مسکرا کے اپنائیت سے آگے بڑھا۔ کیسے ہیں آپ سر؟ اس کا چہرہ دمکنے لگا تھا۔ آئی ایم فائن، تم ٹھیک ہو؟ بس رسماً مسکرا کے کہتا وہ آگے بڑھنے لگا، پھر رک کے ایڈم کو دیکھا۔ اس روز میں تمہاری بات نہیں سن سکا تھا شاید۔ تم کیا کہنے آئے تھے؟ میں سر؟ کس روز؟ ایڈم کو فوری یاد نہیں آیا۔ جب میں ملاقے سے جا رہا تھا تو تم نے مجھے روکا تھا، تم کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ وہ جیسے آگے جانا چاہتا تھا مگر مشکل سے چند لمحوں کے لیے بات کرنے رکا تھا۔ ایڈم آپ سے بات کرنے چھٹی والے دن ملاقے تک چلا گیا۔ عبداللہ نے ایک جلن بھری نظر ایڈم پہ ڈالی۔ سر، میں… ایڈم کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آپ نے میری بات سن لی تھی سر؟ اچھا، مجھے لگا شاید وہ بات درمیان میں رہ گئی۔ عجیب تھکان بھرا ویکنڈ تھا یہ۔ وان فاتح بن رمضان یہ کہہ کے گلاس تھامے سر جھٹکتے آگے بڑھ گیا۔ چند ہی لمحوں میں کئی دوسرے مہمان اس کی طرف جانے لگے۔ وہ جہاں جاتا تھا محفل وہاں لگ جاتی تھی۔ صرف دو لوگ تھے جو بالکل شل تھے، اپنی اپنی جگہ حیران۔ ایڈم؟ دفتن تالیہ اس کے قریب چلتی آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کارڈ تھا۔ یہ وان فاتح کو کیا ہوا ہے چیتالیہ؟ شاید وہ لوگوں کے سامنے ہمیں پہچان کے کسی کو شک میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ ایڈم، یہ دیکھو۔ اس نے کارڈ اس کے سامنے کیا تو اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔
غائل غزال نیلامی پہ موجود ہے۔ وان فاتح نے اس کو نہیں ہٹایا۔ وہ دنگ رہ گیا۔ ایڈم، اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اپنا ای میل دیکھو، انہوں نے تمہیں ای میل کی ہوگی۔ اوہ ہاں، میں نے تو اس روز سے میل نہیں دیکھی، نیا فون ہے نا، میں بھول گیا۔ اس نے جلدی سے فون نکالا اور الجھے انداز میں اسکرین پہ بٹن دبائے۔ وہ اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ ارد گرد ٹہلتے مہمانوں سے بے نیاز ان دونوں کی نظریں اسکرین پہ جمی تھیں۔ وان فاتح کے نام سے میل سامنے پڑی تھی۔ یہ صبح کی تازہ وصول ہوئی تھی آج۔ ایڈم نے دھڑکتے دل سے اس کو دبایا۔ ایک طویل پیغام کھل گیا۔ بے قرار آنکھوں نے پڑھنا شروع کیا۔ ڈیئر ایڈم، جس وقت میں یہ ای میل لکھ رہا ہوں رات کے 11:15 بجے ہیں اور تاریخ 16 جولائی ہے۔ تم دونوں ابھی میرے گھر سے نکلے ہو، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وانگ لی کے گھر سے، وہ گھر جہاں ہم نے خود کو کھو کے دوبارہ پایا ہے۔ میں اس ای میل کو اپنے ای میل اکاؤنٹ کے بجائے ایک ویب سائٹ سے بھیج رہا ہوں اور اس کو شیڈول کر رہا ہوں تاکہ یہ تمہیں 3 دن بعد ملے۔ شکر کہ سکندر نے مجھے یہ کام کرنا سکھا رکھا تھا، کیونکہ اگر ابھی یہ میل نہیں ملی اور ابھی یہ ای میل ملی تمہیں اور تم نے دیکھ لی تو تم دونوں واپس آ جاؤ گے اور جو ہونے جا رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرو گے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اپنے ای میل سے اس لیے نہیں بھیج رہا تاکہ تم اس کا جواب نہ دے سکو اور مجھے کبھی یہ میل دوبارہ اپنے اکاؤنٹ میں واپس نہ ملے۔ میں اتنے دن سے تمہیں نظر انداز اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ تم سے بات نہیں کرنی تھی، بلکہ اس لیے کہ تم ہی سے تو بات کرنی تھی۔ تمہارا اور میرا تعلق اس سے مختلف ہے جو تالیہ اور میرا تھا۔ میں نے الوداعی لمحات میں تمہیں کوئی نصیحت اس لیے نہیں کی کیونکہ تم تجربے سے سیکھنے کے عادی ہو۔ امید ہے تالیہ تمہارا خیال رکھے گی اور تم اس کا۔ مجھے یہ ای میل لکھنے کی نوبت اس لیے پیش آئی کیونکہ تم ہمارے سارے مطالبے ماننے کے لیے مراد راجہ نے میرے سامنے ایک شرط رکھی تھی اور میں نے وہ شرط مان لی تھی، اس لیے کیونکہ میں نے تم لوگوں سے صرف واپس لے جانے کا وعدہ کیا تھا، اس کے بعد کے ساتھ کا نہیں۔ مراد راجہ اور وان فاتح میز پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ درمیان میں موم بتی جل رہی تھی اور مراد کرسی سنبھالے آگے ہو کے اس کی آنکھوں میں دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ فاتح نے آبرو بینچے سنجیدگی سے پوچھا، کیا شرط ہے تمہاری؟ جواباً مراد نے حقے کا کش بھرا اور منہ سے دھواں چھوڑا، مرغولے سے بن کے اوپر فضا میں اٹھنے لگا۔ پھر وہ کھلے دل سے مسکرایا۔ وہ دروازہ تم نے کھولا تھا نا، چابی تم نے جوڑی تھی نا؟ ہاں، نہیں جوڑنی چاہیے تھی، تم نے یہ کر کے چابی کا چکر خراب کر دیا ہے۔ کام کی بات پہ آؤ راجہ، لمبی کہانیاں مت سناؤ۔ راجہ نے حقہ پرے دھکیلا اور گویا ہوا۔ میری شرط صرف یہ ہے کہ دروازہ اب بھی تم ہی کھولو گے اور اس چکر کو مکمل کر دو گے، مگر پہلے تمہیں یہ چابی اس بوتل سے نکال کے جوڑنی ہوگی اور اس سے بھی پہلے تمہیں یہ مشروب پینا ہوگا۔ فاتح نے ایک گہری نظر بوتل پہ ڈالی جو بے رنگ مایا سے بھری تھی، سکہ اور ڈلی پیندے میں پڑے تھے۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ مشکوک انداز میں مراد کو دیکھا۔ جب دروازہ کھلنے کے بعد چابی ٹوٹے گی تو وہ لمحہ امر ہو جائے گا اور کفارہ پورا ہو جائے گا۔ کس چیز کا کفارہ؟ چابی کا چکر خراب کرنے کا کفارہ۔ کیا تم اب بھی نہیں سمجھے؟ چلو دیکھو۔ وہ نرمی سے سمجھانے لگا اور فاتح تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ اسے دیکھے گیا۔ تمہیں وہ لمحہ یاد ہے جب تم نے چابی جوڑی تھی؟ ہاں، میں اپنی سواری میں بیٹھا تھا اور میرا دوست میرے پاس وہ چابی لے کر آیا تھا اور میں نے دونوں ٹکڑوں کو جوڑ دیا تھا۔ پھر وہ بھی ایک امر لمحہ تھا۔ اس لمحے سے لے کر چابی کے دوبارہ ٹوٹنے تک کا وقت تمہارا کفارہ ہوگا اور وہ وقت تمہارے ذہن سے محو ہو جائے گا۔ فاتح پیچھے کو ہوا اور بے اختیار آبرو اٹھایا۔ تمہارا مطلب ہے کہ یہ سارا وقت جو میں نے قدیم علاقے میں گزارا ہے میں اسے بھول جاؤں گا؟ میرا مطلب یہ ہے کہ چابی خود جوڑنے کے بعد کا جتنا وقت تم نے گزارا ہے وہ ہمارے اصول کے مطابق ایک ناجائز وقت تھا۔
اس کا کفارہ صرف یہی ہے کہ جو بھی دوبارہ اس چابی کو جوڑ کے دروازہ کھولے گا، چابی کے ٹوٹنے کے بعد وہ اس ناجائز وقت کو بھلا دے گا۔ یہ چابی ایک شخص کے لیے تھی، یہ تالیہ کے لیے تھی۔ تم نے اس کو جوڑ کے غلط کیا اور یہی تمہارا کفارہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے ناگواری سے بھنوئی بیچیں۔ کوئی اور راستہ بھی ہوگا وقت میں واپس جانے کے لیے۔ فاتح بن رمضان، وہ ہتھیلیاں میز پہ جمائے مزید آگے کو ہوا اور سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم میری بیٹی سے شادی کرو گے، میرے محل کے باہر لوگوں کو بٹھا دو گے، مجھے سلطان کے سامنے رسوا کرو گے، تو تمہارا خیال ہے میں تمہیں دوسرے راستے دکھاؤں گا؟ نہیں، اگر تمہیں واپس جانا ہے تو اس کا ایک یہی راستہ ہے، ورنہ میں بغاوت کر دوں گا، سلطان کو مار دوں گا اور پھر مجھے کسی چھپے ہوئے نکاح کا ڈر نہیں ہوگا۔ کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ فاتح کا ذہن ان الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور میرے بھول جانے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اب کہ مراد معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ تالیہ واپس آ جائے گی۔ فاتح کے ماتھے پہ بل گہرے ہوئے۔ تالیہ کبھی واپس نہیں جائے گی۔ تم میری بیٹی کو نہیں جانتے، میں اسے جانتا ہوں۔ اس نے 4 ماہ ایک محل میں حکومت کی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ واپس جا کے عام سی زندگی گزار لے گی؟ نہیں فاتح، طاقت میں بڑی کشش ہوتی ہے۔ حکمرانی ایک نشہ ہے جس کی طرف روح نکلنے کے ساتھ ہی جاتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اس نے طاقت کے پیالے کو چکھ لیا ہے، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکے گی۔ اچھا، اور میں سب بھول جاؤں گا تو وہ مجھ سے مایوس ہو کے تمہارے پاس آ جائے گی؟ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ تم نے خود کہا تھا میری بیٹی کی موت ہمارے اسی زمانے میں لکھی ہے، سمندری سفر پہ۔ وہ سمندری سفر ابھی آنا ہے فاتح، ہے نا؟ اس نے جواب نہیں دیا، بس ضبط سے اس کو گھورتا رہا۔ اور اگر میں یہ نہ مانوں تو؟ اگر میری جگہ تالیہ دروازہ کھولے تو وہ اس امر لمحے سے لے کر چابی کے دوبارہ ٹوٹنے تک کا سارا وقت بھول جائے گی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یعنی جو بھی دروازہ کھولے گا وہ سب بھول جائے گا اور اپنی زندگی میں یوں واپس چلا جائے گا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس کی آواز میں اضطراب چھلکا۔ ہاں، اب تم پہ منحصر ہے کہ تم یہ قربانی خود دیتے ہو یا تالیہ کو آگے کرتے ہو، اور تم ہمارے جاتے ہی تالیہ کے منتظر ہوگے، مگر تمہارا انتظار ہی رہے گا مراد۔ جتنے برس انتظار کرو وہ نہیں آئے گی۔ تم بھول رہے ہو کہ وقت یہاں بھی ٹھہر جائے گا۔ وہ تمہاری دنیا میں جتنے برس گزارے، میری دنیا میں جب وہ آئے گی تو وہ اسی دن اسی پل واپس آئے گی۔ میں مرسل شاہ سے اس کی شادی منسوخ نہیں کر رہا۔ تم اپنی دنیا میں میری شہزادی بیٹی کو جتنے برس روکنا چاہو روک لو، اور آخر میں وہ ہمارے ملاقے واپس آ جائے گی اور ملکہ بنے گی۔ میں نے کہا نا، تم مراد راجہ کو نہیں ہرا سکتے۔ اور اگر اس سب کے باوجود وہ واپس نہ آئی تو؟ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے وان فاتح، تم نے تو صرف یہی فیصلہ کرنا ہے کیا تم اس چابی کو، بوتل کی طرف اشارہ کیا، پانے کے لیے یہ قربانی دے سکتے ہو؟ مراد مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ فاتح نے ہلکی سی نظریں موڑیں۔ کمرے کے کونے میں آریانہ کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا گویا اسے ٹوکا ہو۔ ڈیڈ، آپ اس کی بات نہ مانیں، ایڈم کو یہ مشروب پینے دیں، اگر وہ سب بھول بھی جائے تو کیا ہوگا؟ مگر آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے، نہ ہی تالیہ کو بھولنا چاہیے۔ وہ منت کر رہی تھی۔ فاتح نے اس کو نظر انداز کیا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اس نے بوتل اپنے قریب کی۔ یعنی تم سب بھلا دینے پہ راضی ہو؟ مراد مسکرایا۔ پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ تم مجھے نہیں جانتے راجہ، میں کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں، یہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ اس نے بوتل کا ڈھکن زور سے باہر کو کھینچا، پھر اسے لبوں سے لگا لیا۔ گھونٹ بگھونٹ پانی اندر اترتا گیا۔ اس کا کوئی ذائقہ نہ تھا، بے لذت، بے سواد۔ مشروب ختم ہوا تو سونے کے دونوں ٹکڑے باہر آ گئے۔ اس نے آرام سے ان کو اٹھایا اور جوڑ دیا۔ چابی جڑتے ساتھ ہی چمکنے لگی۔ فاتح نے اس کی زنجیر کو گردن میں پہن لیا اور پھر مراد کو دیکھا۔ دروازہ کھلنے کے کتنی دیر بعد چابی ٹوٹے گی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی، یہ ہر گزرتے پل
بھاری ہوتی جائے گی یہاں تک کہ تم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے اور آخر کار تم اس کو گردن سے نوچ پھینکو گے۔ تقریباً کتنی دیر بعد؟ اس نے دہرایا۔ کتنا وقت ہوگا میرے پاس؟ تقریباً ایک پوری رات، اس سے زیادہ نہیں۔ کیوں؟ تم اس ایک رات میں کیا کرنا چاہتے ہو؟ مراد نے غور سے اسے دیکھا۔ ایک رات تو بہت طویل عرصہ ہے راجا، یہاں تو ایک لمحے میں دنیا بدل جاتی ہے، زمانہ پلٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا نا تم مجھے نہیں جانتے۔ اور کرسی دھکیل کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے تاثرات پتھر جیسے ہو رہے تھے۔ اور مجھے معلوم ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں۔ ڈیئر ایڈم، میں نے راجا کی شرط مان لی تھی۔ واپس آنے کے بعد جب چابی ٹوٹے گی تو میرے ذہن سے یہ گزرے 4 ماہ محو ہو جائیں گے۔ میں نے یہ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائی کیونکہ ہم تینوں کے لیے یہی بہتر ہے۔ اگر ایڈم تم یہ مشروب پیتے تو تم سب بھول جاتے، قدیم علاقے کے سارے اسباق بھول کے تم وہی عام سی زندگی گزارنے لگتے جو پہلے گزار رہے تھے، مگر اب تم وہ زندگی نہیں گزارو گے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اپنے اصل کو بھول جاؤ، اور اگر تالیہ یہ پیتی تو وہ بھی اسی زندگی کی طرف لوٹ جاتی جس کو اس نے بہت مشکل سے چھوڑ کے اپنے اصل کو دریافت کیا تھا۔ میں اس سے اس کا اصل نہیں چھین سکتا تھا۔ رہا میں تو مجھے یہ فیصلہ مشکل نہیں لگا۔ میری زندگی پہلے ہی بہت پیچیدہ ہے۔ یہ الیکشن ایئر ہے، مجھے بہت سے کام کرنے ہیں جن کو میری مکمل توجہ چاہیے، اور قدیم علاقے کو بھول جانے سے میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ مجھے بھول جانا چاہیے کہ میں نے اپنی بیوی سے بے وفائی کی ہے، کاغذوں پہ ہی صحیح۔ یہ ای میل لکھنے سے قبل میں نے سوچا تھا کہ اس میں تالیہ کے لیے آزادی کا پروانہ لکھ بھیجوں گا، لیکن جیسے جیسے یہ چابی بھاری ہو رہی ہے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ رشتے چاہے صرف کاغذی ہی ہوں اتنی آسانی سے نہیں توڑے جا سکتے۔ تالیہ سے کہنا میں اب اسے نہیں چھوڑنا چاہتا، میں اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک دن وہ مجھے ہر وہ چیز یاد کروا دے جو میں بھول بیٹھا ہوں۔ خود غرضی کہہ لو یا کچھ بھی، میں تالیہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اسے خود سے مایوس بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ تب وہ واپس چلی جائے گی۔ میں چاہتا ہوں وہ میرے ساتھ رہے کیونکہ اسے میری اور مجھے اس کی ضرورت ہے۔ 4 ماہ قبل اس چابی کو جوڑنے سے پہلے میں اسے ایک بد دیانت اور سطحی سوشلائٹ تاشا کے طور پہ جانتا تھا جس نے میری فائل چرائی تھی۔ اگر چیزیں واپس اسی مقام پہ پہنچ جائیں تب بھی میں چاہوں گا کہ وہ میرے ساتھ رہے، بھلے میں اسے ناپسند کروں، اسے دھتکاروں، میں چاہتا ہوں کہ وہ تب بھی میرے ساتھ رہے۔ امید ہے اسے وعدے نبھانے آتے ہوں گے، اور میں چاہوں گا ایڈم کہ تم اپنی زندگی کو دوبارہ سے تعمیر کرنا شروع کرو، لیکن اس دفعہ وہ کوئی عام زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ میں تمہاری توقعات کے مطابق راجا کی بدعنوانی کو بے نقاب نہیں کر سکا تھا کیونکہ میں لیڈر تھا، اور لیڈرز کو مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، لیکن تم لیڈر نہیں ہو، تم آزاد ہو۔ کسی سمجھوتے، کسی مشکل فیصلے کے بجائے تم بہادر فیصلے لے سکتے ہو۔ میں تمہیں کوئی نصیحت نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بہت جلد تم خود سمجھ جاؤ گے کہ اب تمہیں آگے کیا کرنا ہے۔ 12 بج رہے ہیں اور میری چابی بھاری ہو رہی ہے۔ میں صبح تک ہی اس کا بوجھ سہا پاؤں گا، اور تب تک مجھے چند اہم کام کرنے ہیں۔ اپنا اور تالیہ کا خیال رکھنا، اور ہاں، میں جانتا ہوں تم دونوں نے سنباؤ کے صحن میں کیا دبایا ہے۔ تالیہ سے کہنا وہ یہ گھر مجھ سے خرید لے اور اپنا خزانہ نکال لے۔ یہ خزانہ تم دونوں کی محنت کی کمائی اور تمہاری صدیوں کی مسافت کی اجرت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں اس سفر کو کبھی نہ بھلاؤ۔ فقط وہ غلام جس کو شہزادی تاشا نے آزاد کیا تھا۔ موسیقی ہنوز بج رہی تھی اور مہمانوں کی خوشگپیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ہر طرف گہما گہمی لگی تھی۔ ایسے میں وہ دونوں لان کے سرے پہ کھڑے ایڈم کے موبائل سے وہ ای میل پڑھ رہے تھے۔ ای میل ختم ہوئی تو ایڈم نے اسکرین بجھا دی اور مردہ ہاتھوں سے فون جیب میں ڈالا۔ پھر تالیہ کو دیکھا۔ اس کی رنگت زرد پڑ چکی تھی، وہ کسی مجسمے کی طرح ساخت کھڑی تھی۔ ایڈم، اس نے بے یقین سی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ یہ سب کیا تھا؟ ایڈم کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے، گلا رند گیا۔ تالیہ، انہوں نے ہمیں چننے کے بجائے اپنی پرانی زندگی کو چن لیا۔
میں نے آپ سے کہا تھا نا، یہ حکمران لوگ سمجھوتے کرتے وقت ہم ادنا کارکنوں کو بھلا ہی دیتے ہیں۔ ایڈم، اس کی خالی خالی آنکھیں ایڈم پہ جمی تھیں۔ وہ مجھے بھول چکے ہیں، وہ اداکاری نہیں کر رہے، وہ واقعی مجھے بھلا چکے ہیں۔ میری ساری ریاضتیں، ساری کوششیں، میری ساری اچھائی، وہ سب فراموش کر چکے ہیں۔ ان کو اتنا بھی یاد نہیں کہ ہماری شادی ہوئی تھی۔ وہ سکتے میں تھی، زمین اس کے پیروں تلے سے سرک رہی تھی اور سارا وجود جیسے کھائی میں گرتا جا رہا تھا۔ وہ تو میری طرف دیکھنے کے روادار نہیں ہیں، میں انہیں وہ سب کیسے یاد کرواؤں گی جو قدیم علاقے میں ہوا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکے اس مشہور سیاستدان کو دیکھ رہی تھی جو کافی فاصلے پہ کھڑا تھا۔ اس کے گرد لوگوں کا جمگٹا لگا تھا۔ وہ مسکرا کے بات کر رہا تھا۔ وہ لوگ موبائلز اور کیمروں سے مسلسل اس کی تصاویر بنا رہے تھے۔ باڈی مین، گارڈز، سیکیورٹی دائرے کی صورت اس کو اطراف سے گھیرے ہوئے تھے اور جیسے جیسے رش بڑھ رہا تھا وہ غیر متعلقہ لوگوں کو اس کی طرف جانے سے روک رہے تھے۔ وہ ناقابل رسائی تھا، وہ ان سے بہت اوپر تھا، وہ ان کو پہچانتا تک نہیں تھا۔ وہ بس ان کے نام سے یاد تھے۔ اس کا ایک باڈی مین تھا، عام سا لڑکا جس نے 10-11 دن اس کے پاس کام کیا تھا، اور دوسری اس کی بیوی کی نئی دوست، بددیانت سطحی سی لڑکی تھی جو اس کے سالے میں انوالو تھی اور جس نے اس کی فائل چرائی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں واپس چلا گیا تھا اور وہ دونوں وہ اب اس کے کچھ بھی نہ تھے، اور اگر وہ اس کو کچھ بتاتے تو وہ کبھی یقین نہ کرتا، کوئی بھی یقین نہ کرتا۔ کیا ساری عمر جھوٹ بولنے کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ بولنا چاہو تو کوئی اس پہ یقین ہی نہ کرے۔ باقی آئندہ او مائی گاڈ، یہاں پر چیپٹر کا اینڈ ہوتا ہے گائز۔ اور کیا شرط رکھی تھی راجن نے، کتنا بڑا ماسٹر مائنڈ ہے یہ تو۔ تبھی تو میں سوچوں یہ کیا فاتح اتنا اچھی بیہیو کیوں کر رہا ہے۔ اور جب نیلامی شروع ہوئی تو میں بہت ایکسائٹڈ تھی کہ فاتح تو اب ان کو بہت اسپیشل ٹریٹمنٹ دے گا، پر نہیں، وہ سب نہیں ہوا۔ تالیہ کی طرح میری ایکسپیکٹیشنز بھی ٹوٹ گئیں۔ یہ کیا ٹویسٹ آ گیا، اب تالیہ اس کو یاد کیسے کروائے گی، اتنا بڑا ٹویسٹ، او مائی گاڈ، آئی کانٹ بلیو اٹ۔ بٹ خیر، اب تو ناول اور زیادہ انٹرسٹنگ ہو گیا ہے نا گائز، تو چلیں پھر اب باقی ڈسکشن بعد میں کریں گے، اور ابھی مجھے دیں اجازت، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور سائڈ پہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس چلا جائے، اور میری ویڈیو کو کمنٹ کر دیجیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک بھی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، بائے بائے۔